فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 28ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ کتابوں کے مقبرے میں دن رات یکساں تھے۔ کون سا پہر تھا، کیا وقت ہوا تھا، کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ تالیاں انگلیاں مروڑتی بے چینی بک ریکس کے درمیان ٹہل رہی تھی۔ ہوڈ پیچھے گرائے، بالوں کو گول مول باندھے، وہ بے رونق زر چہرے کے ساتھ بار بار کن پٹیوں کو چھوتی، جیسے سوچ سوچ کے دماغ تھکنے لگا۔ اس کے آپشنز کیا تھے، فرار کے کون سے راستے دستیاب تھے؟ کن اکھیوں سے اسے وہ ریک نظر آ رہا تھا جس میں نیلی جلد والی کتاب ہنوز اسے تمسخر سے دیکھ رہی تھی۔ اس روز تالیہ نے اسے اٹھانے کے صنعت لمحے بعد واپس رکھ دیا تھا، مگر آج لگتا تھا کہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی اور دھڑکتے دل سے وہ کتاب نکالی۔ اس کے صفحے وقت گزارنے کے باعث بھربھرے ہو رہے تھے، ہاتھ لگانے سے کنارے ٹوٹنے لگتے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے احتیاط سے صفحے پلٹائے۔ اگر تم زندگی سے مایوس ہو چکے ہو اور ہر چیز تمہارے خلاف جا رہی ہے تو تم مرنا چاہتے ہو تو مزید تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ کتنی ظالم سطور تھی وہ۔ تم پہلے ہی بہت اذیت سہ چکے ہو، اب خود کو ایسے طریقے سے فنا کرو جس میں خوشی ہو، آرام ہو اور تکلیف نہ ہو، جیسے تم بادلوں میں اڑ رہے ہو۔ بنا درد کے مرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی تیاری کرنا سکھاتا ہوں۔ یہ میرے 3 زہر ہیں جو تمہاری جان ایسے لیں گے کہ تمہیں درد محسوس نہیں ہوگا۔ یوں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، یوں تمہاری روح۔ اس نے جھرجھری لے کر کتاب زور سے بند کی۔ گرد باہر کو اڑی۔ اس نے جلدی سے اسے واپس رکھا اور اس کی طرف پشت کر لی۔ کسی قدیم زمانے کے شکار باز کی لکھی یہ کتاب بہت ڈراؤنی تھی، اور جو خیال اس کے ذہن میں پنپ رہا تھا وہ زیادہ خوفناک تھا۔ ابھی اس کو ایسا کچھ نہیں سوچنا تھا، ابھی وہ اپنی اس زندگی پہ گیو اپ نہیں کرے گی، اس کو مقابلہ کرنا تھا، سارے آپشن آزمانے ہوں گے۔ یہ کتاب اس کا آخری آپشن ہوگی۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ ایک کونے میں دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھ گئی اور موبائل کھولا، پھر چونکی۔ ایڈم کے نام سے ٹویٹر بھرا پڑا تھا۔ اس نے بنگا رایا ملایو کا دوسرا حصہ ریلیز کر دیا تھا اور اس میں وان فاتح کا نام بھی تھا۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ تالیہ نے کراہ کے آنکھیں بند کی۔ ہر چیز اس کے اور اس کے عزیز لوگوں کے خلاف جا رہی تھی۔ ایک دوست موت کے قریب ہو اور دوسرے کا سیاسی کیریئر برباد ہونے جا رہا ہو تو ایسے میں کوئی راستہ کیسے نکل سکتا تھا؟ اب وہ کیا کرے؟ اگلی صبح KL کے باسیوں کے لیے ایک نیا دن طلوع ہوئی تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ وہ صبح اداسی لائی تھی۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، سوٹ ٹائی میں ملبوس۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا مگر باہر نہیں نکلا تھا۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ چپتی نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پورچ کے آگے چھوٹے گیٹ سے باہر کھڑے رپورٹرز کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ وہ رات سے یہیں تھے۔ وہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کل ایڈم کی کتاب ریلیز ہوئی تھی اور تب سے اب تک وان فاتح رپورٹرز کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے گھر اور آفس کے سامنے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ غصے میں تھے، وہ ہرٹ تھے۔ صوفیہ تو ایسی ہی تھی، مگر فاتح، اس نے بھی اپنی کمپنی چھپائی تھی۔ وہ اس کے منہ پہ اس کے سارے لیکچرز، اس کے سارے بڑے بول دے مارنے کے منتظر تھے۔ وہ اسے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے اپنی آف شور کمپنی کیوں بنائی تھی اور کیوں چھپائی تھی، اور صوفیہ کے ساتھ ڈیبیٹیں میں دبنگ دہل کیوں دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے۔ ڈیڈ، آواز پہ وہ چونکا۔ سکندر لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف و ہراس تھا۔ اب ہم اسکول کیسے جائیں گے؟ او سکندر۔ وہ اس کے قریب آیا اور پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا۔ تم میرے بیٹے ہو، تم بہت بہادر ہو۔ جولیانا صبح سے رو رہی ہے، ٹی وی پہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنی صوفیہ رحمان۔ سکندر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ڈیڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بات غور سے سنو سکندر، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ ہم فیملی ہیں اور فیملیز دوسروں کی باتوں پہ یقین کر کے کبھی آپس میں لڑائیاں نہیں کرتی۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے باپ کے خلاف۔ میں نے یا تمہاری ماں نے کبھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ تم جو سنو اس کو ذہن سے نکالتے جاؤ۔ ماما نے بھی نہیں کیا تھا نا یہ؟ نہ جانے کیوں سکندر نے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ تمہاری ماں ایک بہت اچھی عورت تھی اور کوئی اس کے بارے میں جو بھی کہے تم ہمیشہ یاد رکھو گے کہ وہ بہترین عورت تھی۔ وہ جیسے بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے بچے ایک دفعہ اپنی ماں کھو چکے تھے، وہ دوسری دفعہ اسے کھونے کے متحمل نہیں ہو سکے تھے۔ آج تم اسکول نہ جاؤ، آرام کرو، میں جولیانا کو دیکھتا ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور موبائل نکالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ سکندر کی پہنچ سے دور ہو گیا تو اس نے کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ ایش،
اور گہری سانس لی۔ آبنگ، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ وہ گویا سر ہاتھوں میں دے بیٹھا تھا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ غم و غصے کا طوفان برپا تھا۔ میں اس سب کا مقابلہ کر سکوں گا، مگر بچے، میں ان کو اس ماحول میں نہیں رکھ سکتا، وہ ذہنی مریض بن جائیں گے۔ وہ شدید پریشان لگتا تھا۔ ظاہر ہے، میں 4 دن سے یہی کہہ رہا ہوں۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، اور میں آج ہی بچوں کو حرمت کاکا کے پاس باہر بھیجوانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ رکا اور توقف سے بولا، میں بھی کچھ دن کے لیے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، وہ سیٹ ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ فاتح کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اشر بھی میڈیا کے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فاتح کے دفاع میں جھوٹ بول کے اپنی کریڈیبلٹی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی سارے بکھیڑے میں وہ اکیلا ہی تھا، مگر خیر فی الوقت اسے اشر کے اس اقدام کی ضرورت تھی۔ تھینک یو ایش، اینی ٹائم۔ آبنگ، پھر وہ رکا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کمپنی آپ کی نہیں ہے، نہ آپ نے یہ بنائی ہوگی، مگر وہ ہچکچایا، کیا کاکا نے آپ کے نام سے؟ وہ بھی اپنی بہن سے واقف تھا۔ اسرا نے کچھ نہیں کیا، فاتح تیزی سے بولا، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ایک مری ہوئی عورت کو اس معاملے میں گھسیٹے، تمہیں بھی نہیں۔ اور موبائل نیچے کرتے ہوئے زور سے سرخ بٹن دبایا، پھر ٹائی درست کی اور جولیانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی بیٹی کو تسلی دے کر اسے باہر جانا تھا اور صرف ایک کمنٹ دینا تھا۔ اسے جھوٹ اور سچ دونوں سے اعتراض کرنا تھا۔ نو کمنٹس۔ میں کسی کی ٹویٹس یا آن لائن کتابوں پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس ایسے کاغذات کو نظر بھر کے دیکھنے کا وقت ہے۔ جب مجھے عدالت نوٹس سرو کرے اور کسی کورٹ میں بلایا جائے تب میں ان کو دیکھوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسے یہ جواب دینا تھا، یہ جواب سب کچھ چپ کروا دے گا، مگر زیادہ سے زیادہ 2 دن تک، اور اس کے بعد؟ وہ صبح ایڈم بن محمد کے لیے بھی کچھ نیا لائی تھی۔ وہ تیار ہو کے باہر برآمدے میں آیا تو اس کا باپ باغیچے میں کرسی ڈالے بیٹھا دھوپ سینکتا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پہ فخریہ مسکراہٹ تھی۔ ماں بھی کندھے کے ساتھ کھڑی جھک کے اخبار پہ جھانک رہی تھی۔ میز پہ چند دوسرے اخبار بھی رول ہوئے رکھے تھے۔ آج اخبارات، ٹویٹر اور ٹی وی چینلز صرف ایڈم بن محمد کا ذکر کر رہے تھے یا وان فاتح کا۔ اس نے دھوپ میں بیٹھے ان دونوں بوڑھوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آہستہ سے نکلا اور باہر کھڑی اپنی کار کی طرف آیا۔ دروازے کے شیشے میں اپنا عکس نظر آیا تو وہ مسکرا دیا۔ کوٹ کے اندر ہائی نیک پہنے وہ ہلکی بڑھی شیو اور سلیقے سے کٹے بالوں کے ساتھ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے کندھوں کا سارا بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے سچائی کے ساتھ قوم کی امانت ان تک پہنچا دی تھی، اپنا فرض نبھا دیا تھا، دوست دشمن دونوں کو ایک پیمانے پر رکھ کے فیصلہ کیا تھا، اور وہ ایک دم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے 2-3 محلے داروں نے اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلائے تھے، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ وقت کتنا بدل گیا تھا، کہاں وہ ایک بزدل شخص تھا، کم اعتماد، مستقبل سے پریشان، مایوس سا ایڈم جس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا، اور کہاں اس نے بیک مرر درست کیا اور مسکرا کے کار سٹارٹ کی، اور کہاں یہ ایڈم تھا، پر اعتماد، نڈر، بہادر۔ اس کا مستقبل روشن تھا، لوگ اس سے پیار کرتے تھے اور وہ اسی طرح اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اب کوئی اسے اس کے رنگ کی بنا پہ کسی جگہ سے نہیں نکال سکتا تھا، کوئی اسے کسی تمغے سے محروم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب کوئی ایڈم بن محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ بالآخر ایک آزاد انسان بن چکا تھا۔ جب اس نے یہ سوچا تو 8:21 تھے۔ کار کو چند بلاک دور لے جانے میں اسے 7 منٹ لگے۔ ٹھیک 8:30 بجے وہ مرکزی شاہراہ پہ کار ڈال رہا تھا، اور عین اسی وقت فضا تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ تڑ تڑ چلتی اندھا دھند گولیاں کار کے شیشوں سے ٹکرائی، چھناکے سے کانچ ٹوٹا۔ اس نے بریک لگانی چاہی مگر کار بے قابو ہو گئی۔ وہ تیزی سے نیچے ہوا، گولیوں کی بوچھار رک گئی، مگر کار سنبھالتے سنبھالتے دائیں طرف ایک درخت میں جا لگی۔ رفتار کم تھی اس لیے اسے محض زور سے جھٹکا لگا۔ سیٹ بیلٹ اور ایئر بیگز نے پر وقت اسے بچا لیا۔ اس نے ماتھا ایئر بیگ سے اٹھایا اور بے یقینی سے اطراف میں دیکھا۔ ونڈ اسکرین پہ کانچ ٹوٹنے کے باعث مکڑی کا جالا سا بنا تھا۔ سائڈ شیشہ آدھا ٹوٹ چکا تھا اور کانچ اس کے ہاتھوں پہ آ لگا تھا۔ سوائے چند خراشوں کے بظاہر اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی، مگر اس کا سانس رک چکا تھا، لب اد کھلے تھے، جیسے وہ اس قاتلانہ حملے پہ دنگ رہ گیا۔ موت کا خوف واپس آ گیا تھا جسے وہ دبا کے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سائمن کے بندے نہیں تھے جو چند ٹھوکریں مار کے چلے گئے تھے، یہ اندھی گولیاں تھیں جو ایک دفعہ چوک گئی تھی مگر ہر دفعہ نہیں چوکیں گی۔ یہ ڈرانے کے لیے بھی نہیں ماری گئی تھی۔ اس نے کل صبح فاتح کا نام نہیں باہر نکالا تھا، اس نے 20 طاقتور آدمیوں کے راز افشا کیے تھے۔ یہ انتقامی وار تھا اور یہ بہت دل خراش تھا۔
وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ بونٹ سے دھواں نکل رہا تھا اور لوگ ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ کوئی اندر جھانک کے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور کوئی پولیس کو کال کر رہا تھا، مگر وہ بس تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، سہم چکا تھا۔ اس کا سارا اعتماد چکنا چور ہو چکا تھا اور آزادی کے پر ٹوٹ گئے تھے۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کے اسے احساس ہوا تھا کہ ہر دوسرے انسان کی طرح وہ بھی موت سے ڈرتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اب وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایڈم انہی قدموں پہ گھر واپس آیا، مگر اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ وہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ تمہاری کار کو کیا ہوا اور تم کسے کال کر رہے ہو؟ وہ جس طرح دیوانہ وار فون ملاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ باغیچے میں کھڑے اس کے باپ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ایبو جو برآمدے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، وہ بھی رک کے اسے دیکھنے لگی۔ پولیس کو مجھے رپورٹ کروانی ہے۔ فون کان سے لگائے وہ گہرے سانس لیتا کہہ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے پریشان نظروں کا تبادلہ کیا، مگر خاموش رہے کیونکہ رابطہ مل چکا تھا، اور ایڈم تیز تیز بولتا سارا وقوع بتا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور باپ کا چہرہ دیکھا تو وہاں بھی وہی خوف تھا اور پریشانی بھی۔ وہ دونوں سب سن چکے تھے۔ یہ کس نے کروایا ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کے نام لیک کیے ہیں، کوئی بھی کروا سکتا، اور مزے کی بات اگر ایک شخص مد مقابل ہوتا تو اس پہ شک جاتا۔ اب اتنے سارے لوگوں کی وجہ سے بندہ کس پہ شک کرے؟ وہ مضطرب سا کہہ رہا تھا۔ تم پریس کانفرنس کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ… باپ پریشانی کے عالم میں کہنا چاہ رہا تھا، مگر ایڈم نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کوئی ایک آدمی ہوتا تو میں کہتا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا خون اس کے ذمہ ہے، مگر کتنے لوگوں پہ شک کروں؟ پبلک مجھے نہیں بچا سکتی، یہ سلسلہ اب نہیں رکے گا۔ پھر اس نے موبائل کی اسکرین باپ کو دکھائی۔ یہ میرے میگزین کے دفتر کی فوٹیج ہے، اور یہ سوائپ کیا پبلشر کے آفس کی۔ یہاں بھی فائرنگ ہوئی ہے، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ تم خوف زدہ ہو ایڈم؟ ایبو تشویش سے دیکھتی قریب آئی۔ وہ تینوں اب تکون صورت گھاس پہ کھڑے تھے، چمکتی دھوپ میں 4 دیواری پہ لگے کانچ کے ٹکڑے چمک رہے تھے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں ماں۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، اور یہ سب یہاں نہیں رکے گا۔ وہ آپ لوگوں کو بھی نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کچھ عرصے کے لیے گاؤں چلے جائیں، خالہ کے پاس۔ کیا موت گاؤں میں نہیں آ سکتی؟ ایبو نے باری باری دونوں کو دیکھا تو ایڈم ضد چوک گیا۔ وہ اس وقت نصیحت نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ میں آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں ایبو۔ موت ہی زندگی کی حفاظت کرتی ہے ایڈم۔ کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مرے گا، اور تمہارے تایا نے کہا تھا کہ اگر تم سچ بولو گے، اور کاش تایا نے اپنے خواب کے آخر میں یہ بھی بتایا ہوتا کہ سچ بولنے کے بعد کیا ہوگا۔ تلخی سے کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم بن محمد کو آج کے واقعے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ عرصے سے اس کے تعاقب میں تھی۔ اسے اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ اسے تالیہ کو ڈھونڈنا تھا۔ صرف وہی اس کو اس مشکل سے نکال سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ ایڈم کمرے میں آیا اور گزشتہ روز کے اتارے ہوئے کوٹ کی جیب سے وہ چٹ نکالی جس پہ ذوالکفلی کا پتہ درج تھا۔ اسے اس شخص کو ڈھونڈنا تھا، وہی جانتا ہوگا کہ تالیہ کہاں جا سکتی ہے۔ کتابوں سے بھرے تہہ خانے میں اس نے بتیاں جلا رکھی تھی، مصنوعی بتیاں بجھا رکھی تھی۔ وہاں خوف تھا اور اداسی تھی۔ وہ میٹ پہ آلتی پالتی کیے یوگا کے پوز میں بیٹھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ سینکڑوں کتابیں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار جیسے کچھ سوچتی اور پھر سر جھٹکتی۔ تالیہ مراد پریشان اور خوف زدہ تھی، اداس تھی، اکیلی تھی۔ بی این کے آفس میں فاتح کرسی پہ بیٹھا بے توجہی سے فائلز دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ٹی وی اسکرین کو دیکھا، ریموٹ اٹھا کے آواز بلند کی۔ اینکر گلا پھاڑ کے وان فاتح کی مبینہ آف شور کمپنی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی تھی۔ اسکرین پہ بار بار فاتح اور صوفیہ کی میوزیم کی ڈیبیٹ کا وہ منظر چلایا جا رہا تھا جس میں فاتح نے ببانگ دہل کہا تھا کہ اس کی کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے۔ اس نے چینل بدلا، ہر جگہ یہی تھا۔ اس نے بیزاری سے بٹن دبا کے ٹی وی کو خاموش کرایا اور پیچھے ٹیک لگا لی۔ وان فاتح پریشان تھا، خوف زدہ تھا، اداس تھا، اکیلا تھا۔ بس سرسبز بیلٹ کے درمیان سڑک پہ تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ مسافر نشستوں سے پہ بیٹھے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ کچھ فونز اور آئی پیڈز پہ لگے تھے۔ ایڈم البتہ بالکل گمسم سا کھڑکی سے باہر بھاگتے درخت دیکھ رہا تھا۔ وہ ملاقہ جا رہا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ تالیہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ سوائے ذوالکفلی کے کوئی نشانی، کوئی طریقہ، کچھ بھی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ کہاں تھی اور اس کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا تھا؟ اگر وہ اسے ڈھونڈ نہ پایا تو ایڈم کو موت کے اس تعاقب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ایڈم بن محمد پریشان تھا، خوف زدہ تھا، اداس تھا اور اکیلا تھا۔ مغرب کا نیلگو اندھیرا وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیل رہا تھا۔
گیٹ کھلے تھے اور اس کی کار اندر داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے فاتح نے دیکھا اس کے لان میں دولت کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ منتظر مسکراہٹ کے ساتھ کار کو آتے دیکھ رہا تھا۔ فاتح کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئی، لب بھینچ گئے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر نکلا اور نیلے اندھیرے میں ڈوبتے لان کی طرف آیا۔ السلام علیکم فاتح، امید ہے سب خیریت ہوگی۔ دولت دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ فاتح نے زیر لب اس کے سلام کا جواب دیا اور اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتے ہوئے قریب آیا، تم نے تالیہ کو ڈھونڈ لیا ہے؟ اگر نہیں تو میں تمہاری اپنے گھر میں موجودگی غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ نہیں، ابھی تک ہم اس کو نہیں ڈھونڈ سکے، مگر دولت نے اعتراف کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب وہ دونوں لان میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ چونکہ تم چائے نہیں پیو گے اس لیے تم جا سکتے ہو، وہ اسی درشتی سے کہتا گھر کی طرف مڑ گیا۔ اسے اس آدمی سے مزید کوئی بات نہیں کہنی تھی۔ فاتح میری بات سنو، دولت اس کے پیچھے لپکا۔ میں جانتا ہوں تم اب مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے کیونکہ تمہیں میری جاب سے اختلاف ہے، مگر تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے دوستوں کو بھی برسوں سے تمہاری سیاسی پالیسی سے اختلاف ہوتا ہوگا، مگر انہوں نے پروفیشنل معاملات کی وجہ سے پرسنل تعلقات کو کبھی خراب نہیں کیا۔ وہ پورچ تک پہنچا تھا جب پیچھے آتے دولت کی بات پہ رکا اور گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ تم تالیہ کو میرا نام لے کر، دھوکہ دے کر اس قید میں لے کر گئے تھے جس نے اس لڑکی کو اتنا ہرٹ اور خوف زدہ کر دیا کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قانون پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے۔ لان میں اندھیرا گہرا ہونے لگا تو ایک ملازم نے پورچ کی بتیاں جلا دی۔ فاتح، باقی ملازم اور گارڈ ادھر ادھر کھسک گئے۔ پورچ ایک دم روشنی میں نہا گیا تو دولت کو اس کا چہرہ نظر آیا جس پہ شدید غصہ تھا۔ اس نے بے بسی سے ماتھے کو چھوا۔ فاتح، وہ کوئی بے گناہ لڑکی نہیں ہے، وہ اسکیمر ہے، چور اور فراڈ۔ وان فاتح ایک قدم آگے آیا اور افسوس سے دولت کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم خود کو اس لڑکی کی جگہ پہ رکھ کے سوچ سکتے ہو۔ ایک دفعہ دولت تم اپنے تعصب کو بھلا کے صرف اس لڑکی کا سوچو جو ایک سیاہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے لیے، اپنے سیاسی آئیڈیلز کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس نے معاشرے میں عزت بنائی تھی، وہ خوش تھی، وہ غلط راستے کو چھوڑ چکی تھی کیونکہ میں نے اسے کہا تھا اچھائی پہ چلنے کے اچھے نتائج پر یقین رکھو، اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ وہ یہ تکلیف بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ دولت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب کوئی اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کیا؟ پروموشن کے لیے، اپنا نام خبروں میں دیکھنے کے لیے کسی اچھے انسان کو یوں بدنام کرتے ہیں کیا جیسے تم کر رہے ہو؟ دولت کی آنکھوں میں بھی تعصب ابھرا۔ یو آر اے مین ان لو۔ فاتح نے سر جھٹکا۔ میرے جذبات تمہارا کنسرن نہیں ہے، تم اپنی پروموشن کی فکر کرو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتا دولت تیزی سے بولا، میں برا ہوں ٹھیک ہے، مگر تم اس کے لیے کچھ اچھا کیوں نہیں کرتے؟ وان فاتح ٹھہر گیا۔ بالآخر دولت اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کے وہ تیز تیز کہنے لگا، وہ تم سے ضرور رابطہ کرے گی۔ تم جانتے ہو کہ اس کا بھاگنا اس کو مزید مشکوک بنا رہا ہے۔ تم اس کو سمجھاؤ اس کی بھلائی کے لیے اگر وہ بے گناہ ہے تو واپس آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پکڑیں، وہ خود آ جائے اور باعزت طریقے سے گرفتاری دے دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، کہ میں اسے کسی مجرم کی طرح گرفتار نہیں کروں گا۔ میں اس کو میڈیا کے سامنے ہتھکڑی بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں رپورٹرز کو بتاؤں گا کہ وہ ملک سے باہر تھی، وہ بیمار تھی، اسی لیے وہ آ نہیں سکی اتنے دن، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس نے خود ہم سے رابطہ کر لیا تھا اور وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر رہی ہے۔ کورٹ میں تالیہ کے خلاف ہی رہوں گا، مگر اس کی گرفتاری تک میں اس کو بے عزت نہیں کروں گا۔ وہ رکا اور فاتح کے خاموش چہرے کو دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہنے لگا، لیکن دوسرا امکان سوچو، اگر ہم نے اسے خود گرفتار کیا اور ہم اسے گرفتار کر لیں گے تو تم وہ منظر جانتے ہو کیسا ہوگا؟ ایک عورت کو ہتھکڑیاں لگا کے سر جھکائے پولیس کے نرغے میں تھانے تک لایا جانا کیا لگے گا ٹی وی چینلز کی اسکرین پہ؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تالیہ کے ساتھ یہ ہو؟ فاتح خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا تو دولت نے دہرایا، فاتح کیا تم اس کو گرفتاری دینے کے لیے راضی کرو گے؟ اگر ہاں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم یہ گارنٹی لکھ کے دے سکتے ہو۔ وہ بات کاٹ کے سپاٹ سا بولا تو دولت نے گہری سانس لی اور جیب سے ایک لفافہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔
مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گے، اسی لیے گارنٹی ساتھ لایا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ میں۔ اس کو راضی کرو فاتح، اس کے اپنے لیے اسے راضی کرو۔ فاتح نے کاغذ کھول کے اسے دیکھا۔ پورچ کی تیز روشنی میں دھندلی نظر دوڑانے کے باوجود اسے تحریر سمجھ آ گئی۔ اس نے ہلکے سے اسپات میں سر کو جنبش دی۔ اگر اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں کوشش کروں گا، اور چونکہ تم چائے نہیں پیو گے اس لیے تم جا سکتے ہو۔ اسی بے رخی سے کہہ کے کاغذ لیے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دولت روشنیوں میں نہائے پورچ میں کھڑا مسکرا کے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ ذوالکفلی کے گھر کی راہداری میں لکڑی کا تختہ باہر رٹا تھا، کیونکہ تالیہ کچھ دیر پہلے اوپر آئی تھی۔ سارے گھر میں اسی طرح مدھم بتیاں جلی تھی۔ دیوان خانے میں ساحر دو زانو بیٹھا چھوٹی میز پہ کاغذ رکھے کچھ لکھ رہا تھا۔ اتنی دیر سے خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ پتری تالیہ، وہ سر اٹھائے بنا لکھتے لکھتے بولا۔ وہ سامنے اکڑو بیٹھی گھٹنوں کے بل بازو لپیٹے بیٹھی تھی، تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکائے اداسی سے بولی، کیا کہوں؟ کچھ کہنے میں دلچسپی ہی نہیں رہی۔ مایوس ہو؟ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی کنچیل جیسی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ ذوالکفلی نے کتاب بند کی، قلم واپس رکھا اور نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتا ہوں پتری تالیہ؟ تم جانتے تھے کہ میں پتری تاشا ہوں، پھر بھی تم مجھے ہمیشہ شہزادی تالیہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہی تمہاری اصل شناخت ہے، 15ویں صدی ملاکا کی شہزادی اور آج کی تالیہ، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تالیہ نے گردن موڑی اور دیوار پہ نصب شیلف پہ رکھی ایک جامنی رنگ کی بوتل کو دیکھا جس کے پہنے میں کچھ سونے کا دمک رہا تھا۔ کیا تم مجھے وقت میں واپس بھیج سکتے ہو؟ وہ حسرت سے اسے دیکھ کے بولی۔ نہیں تالیہ، وقت کی چابی زائل ہو چکی ہے اور وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ کچھ اور ہے جو میں نے تمہاری ہیئر پن سے بنایا تھا، مگر تم دوبارہ وقت کی قید میں جانے کا کیسے سوچ سکتی ہو؟ کیونکہ اس نے ذوالکفلی کی طرف چہرہ موڑا اور تذبذب سے لب کاٹے۔ کیونکہ میں اپنے باپا سے ایک آخری دفعہ ملنا چاہتی ہوں، بس چند لمحوں کے لیے، اگر میں پیچھے جا سکوں۔ آخری دفعہ؟ ذوالکفلی نے غور سے اس کی اداس آنکھوں کو دیکھا۔ آخری دفعہ تم مراد سے ملنے کے بعد کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر کچھ کر بھی گزروں تو یہ پچھتاوا نہیں رہے گا کہ باپا کو خدا حافظ نہیں بولا تھا۔ وہ دور خلا میں گھورتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولی۔ مجھے تم سے اب خوف آنے لگا ہے۔ کیا اس موجودہ دنیا سے تمہاری امیدیں ختم ہونے لگی ہیں؟ تالیہ نے نظریں جھکا دی۔ نہیں، ابھی فاتح ہے۔ ہاں، اس لیے بہتر ہے کہ تم باپا سے ملاقات کا نہ سوچو، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مگر بنگا رایا ملائیو کے آخری 3 ابواب میں لکھا تھا کہ میں واپس گئی تھی ملاکا میں۔ اسے یاد آیا۔ وہ ابواب بعد میں مراد راجہ نے لکھوائے تھے تمہارے غائب ہونے کی وجہ اور اپنی عزت بچانے کو۔ وہ سچ نہیں تھے۔ تاریخ کی ساری کتابیں سچ نہیں ہوتی۔ تم اب واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے گہری سانس لی۔ یعنی کہ واپسی کی امید بھی ختم؟ میں نے سوچا تھا کہ اگر اس زندگی سے امید ختم ہو گئی تو میں واپس چلی جاؤں گی، مگر تم نے میری وہ امید بھی توڑ دی۔ اب اگر فاتح نے مجھے مایوس کیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ میز پہ کونیا رکھ کے آگے کو جھکا اور مسکرا کے کہنے لگا، انسان بہت بڑا سروائیور ہوتا ہے، تم اس کو بھی جھیل لو گی۔ یوں کرنا اس ملک سے دور چلے جانا اور نئی زندگی شروع کرنا۔ تالیہ زخمی سا مسکرائی۔ نہیں ذوالکفلی، اگر فاتح نے بھی مجھے مایوس کر دیا تو میرے پاس اس زندگی کو جاری رکھنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ایسے مت سوچو، کم از کم تم ایسے سوچتے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہو۔ تم تو بہت بہادر ہو، ہم سب سے زیادہ بہادر۔ وہ اداسی سے مسکراتی رہی۔ ٹوٹا ہوا دل انسان سے وہ کام بھی کروا دیتا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر خیر، فکر نہ کرو، مجھے موت کی تکلیف سے بھی ڈر لگتا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ اس وقت کون آیا ہے؟ وہ تیزی سے اٹھی، ایک دم چہرے پہ خوف نظر آنے لگا۔ میں دیکھتا ہوں، تم نیچے جاؤ، وہ اطمینان سے کہتا اٹھا۔ تالیہ تیزی سے راہداری تک آئی، ٹریپ ڈور ہٹایا، نیچے کودی اور تختہ بند کر دیا۔ ذوالکفلی نے اوپر میٹ برابر کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ نے ٹریپ ڈور پورا بند نہیں کیا تھا۔ وہ وہیں اوپری میز پہ کھڑی کان لگا کے سننے لگی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذوالکفلی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایڈم کھڑا تھا۔ اس کی شیو بڑی تھی، ماتھے پہ بال بکھرے تھے اور شکل سے مزمل نظر آتا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں ذوالکفلی صاحب؟ نہیں، کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ کو جو کام ہے یہیں سے بتا دے، ذوالکفلی رخائی سے بولا۔ نیچے تہہ خانے کے زینے پہ کھڑی تالیہ نے بے چینی سے لب کاٹے تھے، پھر بلا ضرورت اس سر پہ ہوٹ ڈال دی، کہیں وہ فرش کے اندر سے ہی اس کو نہ دیکھ لے۔
میں ایڈم ہوں، ایڈم جھجک کے بتانے لگا۔ تالیہ مجھے جانتی ہیں اور مجھ پہ اعتبار کرتی ہیں، میں انہی کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ذوالفقار نے گہری سانس لی اور راستہ چھوڑ دیا۔ اب قدموں کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں اندر دیوان خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تالیہ کان لگا کے سنے گئی، ہر آہٹ، ہر لفظ اس کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ دیوان خانے میں چٹائی پہ اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں تالیہ بیٹھی تھی اور چھوٹی میز پہ کونیاں رکھے آگے کو جھکے بات کا آغاز کیا۔ میں تالیہ کے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں بھی ہوں، کیا تم اس کو میرا ایک پیغام دے سکتے ہو؟ ذوالفقار نے جواباً اتنی ہی فکر مندی سے کہا تو ایڈم دھیرے سے پیچھے ہوا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ یعنی آپ نہیں جانتے وہ کہاں ہے؟ اس کی آس ٹوٹ گئی۔ میں نے چند ماہ سے اسے نہیں دیکھا، وہ مجھ سے شدید ضرورت کے علاوہ رابطہ نہیں کرتی۔ میں سمجھا تم اس کا پیغام لائے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں اندر آنے دیا۔ ذوالفقار ایک دم مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو ایڈم جلدی سے بولا، انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میں نے کوشش کی، ہمارے کچھ آواز دھیمی کی، خفیہ طریقے ہیں، مگر اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ شاید وہ ملک چھوڑ چکی ہے۔ اف! ایڈم نے آنکھیں بند کی اور پیشانی کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے۔ پھر سر اٹھا کے ذوالفقار کو دیکھا۔ آپ جادوگر ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ ان کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر ساری دنیا کے سراغ رساں ایک جادوگر ساتھ لیے پھرتے۔ نوجوان، جادو ایسے کام نہیں کرتا، وہ رقائی سے بولا۔ اگر تم کہہ چکے تو جا سکتے ہو۔ ایڈم چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ تمہیں یقین نہیں کرنا تو نہ کرو۔ دیکھیے، میں وان فاتح کا پیغام لایا ہوں ان کے لیے۔ اگر وہ آپ سے رابطے میں ہے تو پلیز ان کو میرا پیغام پہنچا دیں۔ کیا مجھے تمہیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑے گا؟ ایڈم پیچھے کو ہوا اور گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ سوری، مجھے آپ کا یقین کرنا چاہیے، میں اب آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، مگر یہ میرا نمبر ہے، اگر وہ رابطہ کریں تو مجھے بتائیے گا۔ اوکے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ ذوالفقار نے اس کا کارڈ رکھ لیا تو وہ اٹھ گیا۔ وہ باہر چلا گیا تو ذوالفقار دروازہ بند کر کے راہداری میں آیا اور جوتے کی نوک سے میٹ پرے کیا۔ ٹریپ ڈور کی درز نظر آ رہی تھی۔ کوئی پیغام جو تم اس کو پہنچانا چاہو، وہ تم سے مخلص لگتا ہے، تالیہ نے جواب دینے کے بجائے زور سے ٹریپ ڈور بند کیا اور زینیں اترنے لگی۔ یہ صاف انکار تھا۔ باہر گلی میں چلتے ایڈم نے دوسرا موبائل نکالا جو محفوظ تھا اور فاتح نے اس کے نمبر پہ کال ملائی جو اس نے خفیہ گفتگو کے لیے ایڈم کو دیا تھا، کیونکہ اس نمبر کو پولیس ٹریس نہیں کر سکتی تھی۔ فاتح نے چھوٹتے ہی فون اٹھایا۔ کچھ معلوم ہوا؟ جی، وہ اسی آدمی کے گھر میں ہے، میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ آر یو شیور؟ جی، جس طرح اس آدمی نے مجھے بار بار گھر سے نکل جانے کو کہا، اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ گھر میں ان کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن میں زبردستی تالیہ کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا، وہ خوف زدہ ہے۔ گلی میں چلتا ہوا ایڈم الجھا سا کہہ رہا تھا، مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود مجھ سے ملنے پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ اگر میں نے یہاں کوئی سین کریٹ کیا تو ارد گرد لوگوں اور پولیس کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا چیز ہو سکتی ہے جو اسے باہر آنے پہ مجبور کر دے؟ اگر آپ آ جائیں، ایڈم نے کہا تو دل میں عجیب سا خالی پن محسوس ہونے لگا۔ دولت مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، میں آؤں گا، لیکن تمہیں پہلے اس کو باہر نکلنے پہ راضی کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اب وہاں سے بھی بھاگ جائے۔ کوئی حل نکالو، اس کو تحکم سے کہہ کے فاتح نے فون رکھ دیا اور ایڈم پریشانی سے مڑ کے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ جو اسے معلوم تھا وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا تالیہ کے بارے میں؟ اس کا ذہن کورے کاغذ کی طرح خالی تھا۔ اگلی صبح بی این کے چیئرمین آفس کو سرما کی چمکیلی دھوپ نے منور کر رکھا تھا۔ سیکرٹری کارمن بھاپ اڑاتا مگ فاتح کی میز پہ رکھ رہی تھی۔ وہ کاغذوں میں اتنا الجھا تھا کہ لب بنا آواز کے ہلائے۔ تھینک یو تالیہ۔ قلم سے کچھ لکھتے لکھتے وہ رک گیا اور ہولے سے سر جھٹکا۔ اتنے ماہ گزر چکے تھے مگر تالیہ کی کافی اور تالیہ کی موجودگی کی عادت نہیں گئی تھی۔ پھر اونچا سا بولا، تھینک یو کارمن۔ سر، آپ میڈیا بریفنگ کب دیں گے؟ سیکرٹری وہیں رک کے پوچھنے لگی۔ وہ بجھی لگتی تھی۔ رپورٹرز نے الگ ناک میں دم کر رکھا اور مخالفین خاموشی نہیں ہو رہے۔ وان فاتح آگے کو جھکا، کاغذات پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اسپاٹ سے انداز میں جواب دیا، ابھی انتظار کرو۔ سیکرٹری نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ 2 دن سے یہی سوال پوچھ رہی تھی اور وہ یہی جواب دیتا تھا۔ وہ کس شے کے انتظار میں تھا؟ سر، آپ کے وکلا آ گئے ہیں، میں ان کو بھیج دیتی ہوں، وہ کہہ کے جانے لگی تو فاتح نے پکارا، ہاں، اور تم بھی یہیں آ جانا۔ سیکرٹری کارمن اس بات پہ ٹھٹک کے رکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا باس ٹائی ڈھیلی کیے آستین موڑے کاغذوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا، بالکل بے نیاز مطمئن۔ سر، میں وکیل اور کلائنٹ کی میٹنگ کے درمیان کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟
کارمن سمجھدار لڑکی تھی، وہ تالیہ کے بعد آئی تھی اور اب تک اسے ان قوانین کی بخوبی سمجھ آ چکی تھی۔ کیوں کارمن؟ اس نے فائل سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ جز بز ہوئی۔ جب کلائنٹ اپنے وکیل سے بات کرتا ہے تو کانفیڈینشیلٹی کا قانون اپلائی ہوتا ہے۔ وکیل آپ کے راز نہیں کھول سکتا، آپ کی کئی بات آپ کے خلاف نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ایک تیسرا فرد بیٹھ جائے تو اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، اور وہ جب چاہے میرے اور میرے وکلا کی باتیں باہر جا کے بتا سکتا ہے، یہی نا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے وان فاتح ان چیزوں سے ڈرتا ہے؟ کارمن اداسی سے مسکرائی۔ آپ مجھ سے آج تک ملنے والے انسانوں میں مضبوط ترین سر، مگر یہاں ہر کوئی آپ کو گرانا چاہتا ہے۔ میں آپ کے لیے فکر مند ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ کیا ہوگا؟ وہ قلم بند کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کارمن نے تھوک نکلا۔ چیئرمین سے براہ راست یہ بات ڈسکس کرنے کی ہمت رپورٹرز کے سوا کسی میں نہیں تھی۔ سر، جب میں یہاں آئی تھی تو آپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نصیحت لینے آتی تھی، اور آپ وہ یاد کر کے کہتی میز کے عین سامنے آ کھڑی ہوتی، اور آپ مجھے سچ بولنے کا درس دیتے تھے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی چھوٹا سا واقعہ سنا کے کہتے تھے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ جس شخص کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات یاد ہیں، وہ کبھی اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ آپ میرے آئیڈیل رہے ہیں اور میرے ملک کے بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں۔ ہم ان باتوں پہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ کسی نے آپ کو وہ کاغذات سائن کرنے کے لیے ٹرک کیا ہوگا۔ پھر وہ رکی۔ آپ یہ بات میڈیا پہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ ان لوگوں کے الزامات کا شور مجھے اور آپ کے ووٹرز کو پریشان کر رہا ہے۔ فاتح نے ٹیک لگائی اور قلم بند کرتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھے کسان کی گھڑی کھو گئی کارمن، وہ نرمی سے کہنے لگا تو کارمن توجہ سے سننے لگی۔ اس نے باڑے میں اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ وہ تھک گیا تو باہر کھیلتے بچوں کے گروہ کو بلایا اور انعام کا وعدہ کر کے انہیں گھڑی تلاشنے کے کہا۔ بچے خوشی خوشی گھڑی ڈھونڈنے ادھر ادھر بھاگے۔ اس نے ساتھ ہی مگ اٹھایا، گھونٹ بھرا اور اسے واپس رکھا۔ کئی گھنٹے بچے گھڑی ڈھونڈتے رہے مگر وہ انہیں نہ ملی۔ آخر تھک کے بچے جانے لگے۔ ان کی تعداد گھٹتی گئی، یہاں تک کہ سب بچے چلے گئے سوائے ایک کے۔ اس ایک نے ابھی تک گھڑی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ تھکے ماندے کسان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا میں گھڑی تلاش کروں؟ کسان نے فوراً اجازت دے دی۔ وہ باڑے میں گیا اور چند منٹ بعد گھڑی ڈھونڈ لایا۔ کارمن کے ابرو استجاب سے اٹھے، پھر وہ خاموش رہی۔ جانتی تھی وہ وجہ بتانے والا ہے۔ کسان خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوا۔ اس نے پوچھا کہ جو لوگ اتنے گھنٹے تک اتنے سارے بچے نہیں کر سکے وہ تم نے کیسے کر لیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ وہ ذرا توقف کے بعد بولا کہ زیادہ بچوں کے باعث شور بہت تھا۔ جیسے ہی وہ گئے اور شور تھما، باڑے میں خاموشی ہوئی، اور میں اور اس خاموشی میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سننا زیادہ آسان تھا۔ میں نے صرف اس آواز کو تلاشا، اس کا تعاقب کیا، اور مجھے یہ گھڑی مل گئی۔ وہ خاموش ہوا تو کارمن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ شور تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اصل آواز سن سکیں جو آپ کو سننی چاہیے؟ وکلا کو اندر بھیج دو اور تم بھی آ جاؤ۔ وہ مسکرا کے آستین واپس موڑنے لگا۔ یہ طے تھا کہ وہ براہ راست جواب نہیں دے گا۔ کچھ دیر بعد کارمن دیوار کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی تھی اور وکلا فاتح کے مقابل براجمان کاغذات کھولے بحث میں لگے تھے۔ اگر یہ دستخط اصلی ہیں تو آپ مشکل میں ہیں فاتح، سینئر وکیل فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے، مگر یہ واقعہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم کر رہا ہے۔ میری کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے، وہ ٹیک لگائے اسی سکون سے بولا۔ جونیئر وکیل آگے ہوا اور آواز دھیمی کی۔ سر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے۔ آپ کے نام سے کسی نے دستخط کیے ہیں۔ ہم میڈم کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں اور کلائنٹ اینڈ لی کمپنی کے گواہوں کو خرید سکتے ہیں۔ وہ کورٹ میں بیان دیں گے کہ ایسی کوئی فائل کمپنی کے ڈیٹا میں موجود نہیں ہے۔ دور بیٹھی کارمن نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ فاتح کے تاثرات ویسے ہی ٹھنڈے تھے، پرسکون۔ مگر کمپنی اس فائل کی کاپی نکال کے دکھا سکتی ہے۔ نہیں سر، جونیئر وکیل پرجوش ہوا۔ ایڈم بن محمد کی کتاب کے حصہ دوم کے بعد کلائنٹ اینڈ لی بند ہو گئی ہے اور انہوں نے تمام ڈیٹا تلف کر دیا ایک پراسرار آگ میں۔ آپ اگر اس کمپنی کی ملکیت سے انکار کر دیں تو کوئی بھی آپ کو اس کا مالک ثابت نہیں کر سکتا۔ بالکل فاتح، سینئر وکیل گویا ہوا۔ تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ کاغذات زندگی میں پہلی دفعہ اب دیکھے ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے۔ میں 2 دن گزر جانے کے بعد یہ کہوں کہ میں ان کو نہیں پہچانتا؟ جی سر،
2 दिन آپ وکلا سے مشورہ کر رہے تھے اور ان کاغذات کے فورینزک کروا رہے تھے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ پھر ایڈم بن محمد پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ وہ اس وقت کیس لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ معاملہ چند دن میں دب جائے گا، آپ صاف انکار کر دیں بس۔ فاتح نے وہ فائل اٹھا کے دیکھی جس میں ان کاغذات کی کاپی موجود تھی۔ اسٹیپل کے قریب ایک دھبا سا تھا، سوکھے چیری بلاسم کی پتی کا نشان جو ساتھ ہی فوٹو کاپی ہو گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا اور منظر بدلنے لگا۔ وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ سڑک پہ سفید اور گلابی چیری بلاسم کے پھولوں کی تہ بچھی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے کانوں اور گردن کو مفلر میں لپیٹ رکھا تھا۔ سامنے سے ایک بچہ گزر رہا تھا، اس کے جوتوں سے چھنکنے کی آواز آتی تھی۔ فاتح کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی کاٹن کینڈی پہ جمی تھی جس کے اسٹک کو وہ گھما رہا تھا، گول گول، کسی سمندر میں بنے بھنور کے وسطی نقشے کی طرح۔ اسرا درخت کے عقب سے نکلی اور اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ وہ چونکا، بے دھیانی میں کافی چھلکی، پیروں میں گرا، ایک پھول داغدار ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے، وہ کہہ رہی تھی، صرف ایک دستخط، میرے لیے، بنا کوئی سوال پوچھے۔ بلینک ڈاکومنٹ ہے، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ پین دو، اس نے کہتے ہوئے فائل کھولی۔ ہوا کا جھونکا آیا اور چھم سے ڈھیروں چیری بلاسم کھلی فائل پہ آ گرے۔ سر، وہ چونکا اور سر جھٹکا۔ وکیل کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ ان کاغذات کو واقعی نہیں پہچانتے کیونکہ وہ خنخارا، میری تفتیش کے مطابق یہ مسز اسرا نے کلائنٹ اینڈ لی میں جمع کروائے تھے۔ انہوں نے شاید آپ سے بلینک ڈاکومنٹ پہ سائن لیے تھے۔ کونے میں بیٹھی کارمن نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اتنے دنوں کی بے کلی تمام ہوئی تو وہ درست تھی۔ اس کے لیڈر کو اس کی بیوی نے پھانسا تھا اور اب وہ مر چکی تھی تو وہ اس کا پردہ رکھ رہا تھا۔ تو آپ کا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کمپنی نہیں بنائی تھی؟ وکیل کہہ رہا تھا۔ دوسرا بھی خنخارا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسز اسرا نے کیا، یہی سچ ہے، آپ ہمیں نہ بتائیے، تب بھی ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے کہ اسرا کا نام اس میں نہیں آئے گا۔ وہ ایک دم سختی سے بولا، یہ دستخط میں نے ہی کیے ہیں، خود کو بچانے کے لیے میں اپنی مرحوم بیوی کو ولن بنا کے نہیں پیش کر سکتا۔ بے شک آپ نے دستخط کیے ہیں، مگر آپ کو علم نہیں تھا سر کہ یہ کاغذ کس لیے استعمال ہوگا۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، جرم نہیں۔ جونیئر وکیل نے زور دیا، اور ان کاغذات کی قانونی حیثیت کبھی ثابت نہیں ہوگی، ہمیں صرف اخلاقی گراؤنڈز پہ اس بحث کو جیتنا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا دیں کہ یہ آپ کی بیوی نے آپ سے کروایا تھا تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں سر۔ عوام کو اپنے لیڈر سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ اس کی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے بہانے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی، مشیر، دوست، کسی اور کو اس کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اسرا کا نام بیچ میں نہیں آئے گا، وہ تلخی سے بولا۔ آفس میں ایک افسوسناک خاموشی پھیل گئی۔ پھر آپ کہہ دیں کہ آپ نے یہ کاغذات کبھی نہیں دیکھے، مہینے لگ جائیں گے انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے یہ کاغذات دیکھے تھے اور خود سائن بھی کیے تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ مسز اسرا نے دھوکے سے وہ سائن کروائے تھے۔ فاتح کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا اور ان کو جانے کی اجازت دی۔ وکلا مزید نصیحتوں کے ساتھ رخصت ہوئے، مگر کارمن کھڑی رہی۔ فاتح نے اسے دیکھا تو وہ قریب آئی اور اس کے سامنے رک گئی۔ آپ صرف مسز اسرا کو نہیں بچا رہے، آپ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ آپ اتنے سمجھدار ہو کے بھی بلینک ڈاکومنٹ پہ کیسے سائن کر سکتے ہیں؟ یوں آپ نیو اور بے وقوف لگیں گے، ہے نا؟ وہ اس کی نفسیات کو سمجھنا چاہ رہی تھی۔ انسان فیملی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے کارمن، مگر اس وقت آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ مسز اسرا کی فکر نہ کریں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، اپنے سر پہ وہ الزام نہ لیں جس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، پلیز سر، لوگوں کو سچ بتا دیں، سچ آپ کو بچا لے گا۔ وہ دونوں میز کے دونوں سروں پہ کھڑے تھے اور وہ ناصحانہ انداز میں کہہ رہی تھی، کیا تم مجھے نصیحت کر رہی ہو کارمن؟ وہ پتہ نہیں کیوں مسکرایا۔ جی، کیونکہ آپ ہی سارا وقت ہم سب کو نصیحتیں کرتے آئے ہیں۔ جب میں کوئی مسئلہ لے کر آتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور غم میں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ اس موقع پہ آپ سچ بولتے ہیں یا نہیں۔ سچ بولنے کے نتائج ہوتے ہیں کارمن۔ اسے پہلی دفعہ فاتح کی آنکھوں میں زخمی پن نظر آیا۔ اس کا دل دکھ گیا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے سر؟ خاموشی سے گھڑی کی سوئیوں کو سننے کا انتظار۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھا اور اینک اٹھاتے ہوئے فائل کھول لی۔ یہ اشارہ تھا کہ کارمن اب جا سکتی ہے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر آ گئی۔
ملاقہ اس دوپہر ٹھنڈی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ شاہراہ پہ ٹریفک زور و شور سے رواں دواں تھی۔ ایسے میں ایک فون بوتھ کے اندر کھڑا ایڈم ریسیور کان سے لگائے بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی اور چہرے پہ فکر مندی کے واضح اثار تھے۔ تمہاری ماں شہر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر دوسری جانب اس کا باپ کہہ رہا تھا آج صبح، میں جانتا ہوں آج صبح کیا ہوا ہے، مجھے اطلاع مل گئی ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ ہمارے گھر تک آن پہنچے ہیں، وہ ہمیں مارنا نہیں چاہتے تھے، گولیوں سے صرف کھڑکیوں کے شیشے توڑے اور چلے گئے۔ گولیاں اندھی ہوتی ہیں، کسی کو لگ جائیں تو نیت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے، وہ غصے بھری بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ پاپا پلیز آپ، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری ایبو کو سمجھایا ہے، ہم آج ہی KL چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ میرا دوست جس کے گھر پہ اس وقت میں کال کر رہا ہوں، یہ آپ کو بحفاظت گاؤں پہنچا دے گا۔ میرا آپ سے دور رہنا بہتر ہے کیونکہ ٹارگٹ میں ہوں، میں دور رہوں گا تو وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ پھر خیال آیا آپ کو اس گھر میں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، تمہارا دوست مجھے بازار میں ملا تھا اور احتیاط سے یہاں لایا تھا کیونکہ تم نے کال کرنی تھی۔ محمد صاحب نے وقفہ دیا۔ ایڈم، ہم تمہارا انتظار کریں گے، جب یہ لوگ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں تو ہمارے پاس چلے آنا، تم ہماری ساری زندگی کی کمائی ہو۔ ایڈم کی پلکیں بھیگنے لگی۔ میں آ جاؤں گا پاپا، بس پہلے مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ اس نے فون رکھا اور آنکھیں بند کی۔ ٹوٹے دل کا ایک آنسو دل پہ ہی گر کے جذب ہو گیا، لیکن وہ زندہ سلامت اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکے گا، اسے اب یقین نہیں رہا تھا۔ وہ ابھی تک تالیہ کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ تالیہ دوسری دفعہ کھوئی تھی اور دونوں دفعہ وہ اسے تلاشنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ کیا دوست تھا ایڈم بن محمد، کیسا دوست تھا! وہ صحیح کہتی تھی کہ اگر اس کی جگہ ایڈم کو کچھ ہوتا تو وہ کیا کچھ کر ڈالتی، وہ کبھی آرام سے نہ بیٹھتی۔ اور ایڈم نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ چمکیلی دھوپ میں ہنوز فون بوتھ میں کھڑا تھا، شیشے کے بند ڈبے میں۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں گاڑیاں آ جا رہی تھی مگر اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور فاتح کو پیغام لکھا۔ مجھے معلوم ہے تالیہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ لاطن کی طرح وہ تالیہ سے رابطے کے طریقے نہیں جانتا تھا، مگر وہ تالیہ کو جانتا تھا، اور جو وہ جانتا تھا وہی اسے تلاش کرنے کی کنجی تھی۔ کتابوں کا مقبرہ موم بتیوں سے نیم روشن تھا۔ ایک بلب بھی کونے میں جل رہا تھا جس کے نیچے زمین پہ اکڑو بیٹھی تالیہ کتاب کی ورق کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ آج اس کے کپڑے مختلف تھے۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر پہ کھلے بازوؤں والی بھوری قمیض پہن رکھی تھی اور بال پونی میں بندھے تھے۔ چہرہ ویسا ہی بے رونق تھا اور کتاب پکڑے ہاتھوں میں سرخ یاقوتی انگوٹھی دکھائی دیتی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائی تو ذوالکفلی اوپری زینے پہ کھڑا تھا۔ اتنی دور سے وہ اس کی کتاب کا سرورق نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر تالیہ نے پھر بھی نامحسوس انداز میں کتاب نیچے کی۔ کیا ہوا؟ اور کتاب پیچھے گول مول رکھے لحاف میں چھپائی۔ تمہارا دوست ایڈم، وہ ایک خط چھوڑ گیا ہے۔ ذوالکفلی نے خط اوپری زینے پہ رکھا اور خود مڑ گیا۔ تالیہ کتب خانے کے دوسرے سرے پہ تھی، اس کے اور زینوں کے درمیان طویل فاصلہ عائل تھا۔ تم مجھے یہ دینے نیچے بھی آ سکتے تھے۔ اس نے بھویں چڑھا کے اس فاصلے کو دیکھا۔ پھر تمہیں کیسے علم ہوگا کہ تم اس خط کو پڑھنے کے لیے کتنی بےتاب ہو؟ وہ بے نیازی سے کہہ کے واپس اوپر چلا گیا اور ٹریپ ڈور بند کر دیا۔ تالیہ تیزی سے اٹھی اور ڈور کے زینوں تک آئی، پھر دھڑکتے دل سے زینے پھلانگتی گئی۔ لکڑی کے چٹکنے کی ہلکی ہلکی سی آواز آتی تھی۔ اوپری زینے پہ بیٹھ کے اس نے خط اٹھایا اور کھولا۔ ڈیئر انچے ذوالکفلی، میں نہیں جانتا کہ آپ میرا یہ خط چیتالیہ تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ میں چیتالیہ کو اس لیے تلاشنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو سرنڈر کرنے کا مشورہ دے سکوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسے میری خود غرضی کہہ لیں یا کیا، مگر میں ان کو اپنے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ میں مشکل میں ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پہ قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں اور میرے ماں باپ کو KL چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنی زندگی کے لیے کیا کروں۔ میں بالکل بھی وہ سیلیبریٹی رپورٹر نہیں رہا جو عوام کو چند ماہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں ایک کم ہمت اور جلدی ہار مان جانے والا وہی باڈی مین بن گیا ہوں جو چیتالیہ کو پہلی دفعہ ملا تھا۔ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ میں آج رات 11 بجے ان کا اسی جگہ انتظار کروں گا جہاں وقت میں سفر سے پہلے ہم ملے تھے، اور تب تک انہوں نے مجھ سے سچ نہیں بولا تھا، فقط شاہی مورخ۔ اس نے خط واپس طے کیا اور گہری سانس لی، پھر گھڑی پہ وقت دیکھا۔ 11 بجنے میں ابھی وقت کافی تھا، اور اب ایڈم کی اس مدد کی پکار کے بعد اگر وہ تالیہ مراد تھی تو وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے چہرہ گھٹنوں پہ ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہی یاد نظروں کے سامنے چلنے لگی۔ وہ ریسٹورانٹ کے مصنوعی چوپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی۔ دونوں کے قہوے کی پیالیاں گرم تھیں۔
ताऊ ने झोंपड़े की बत्तियां मद्धम कर दी थी और खाली दीवार पे एक मंजर चलने लगा था। सड़क किनारे चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की कतार और नीचे घास पे गुलाबी सफ़ेद फूलों की पिछी तय। हवा चल रही थी और फूल गिरते जा रहे थे, धीरे धीरे, एक एक पत्ती। तुम ठीक हो दातिन? फिजा में झींगे तलने का शोर था और उनकी इश्तिहा अंगेज महक भी। कहवे की प्याली से उठती भाप उन दोनों के दरमियान बार बार हाइल होती, फिर छट जाती। ये कैंसर की दवा है और ये बोतल तुम्हारी है। तुम कैंसर की दवा क्यों ले रही हो? पियानो रुक गया, झींगे तलने का शोर खामोश हो गया। एक लम्हे के लिए सारी आवाज़ें दम तोड़ गई। तुम सुन के हर्ट होगी, इसीलिए मैंने तुमसे छुपाया। पियानो तेज़ हो गया। काउंटर पे खड़ा ताऊ ठक ठक सुशी रोल को छुरे से काटने लगा। दीवार पे अभी तक फूल गिरते नजर आ रहे थे और सुशी रोल कटने की आवाज़ें, ठक ठक ठक। तालिया ने आंखें खोली तो खुद को तहखाने के जीने पे बैठे पाया। उसने फिर से घड़ी देखी। 11 बजने में काफ़ी वक्त था। उसे याद था वो दोनों कहाँ मिले थे। मलका यौन सोफों के कुएं पे, जहाँ एडम ने उसे सिक्का उछालने को कहा था। क्योंकि जो सिक्का उछालता है वो मलाका दोबारा वापस ज़रूर आता है, और तालिया ने सिक्का नहीं उछाला था, फिर भी वो मलाका वापस आ गई थी। एक दफ़ा फिर उसे उस कुएं पे जाना था एडम के लिए। वो उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। मगरिब की नीलाहट वान फाते की रिहाइशगाह पे फैली थी। उसका घर सोना सोना और वीरान सा लगता था। वहाँ ऐसी खामोशी थी जैसी उन अजायब घरों में होती है जहाँ बच्चों का दाखिला मना होता है। उसके बच्चे चले गए थे और वो घर की सारी रौनक ले गए थे। वो अपनी स्टडी में तन्हा बैठा था, शर्ट के आस्तीन मोड़े, टाई ढीली किए, वो कुनिया मेज़ पे जमाए लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा था। उसके तासुरात अजीब और सपाट से थे, संजीदा और सपाट से थे। उनसे अंदरूनी जज्बात का अंदाज़ा नहीं होता था। वो तहरीर मुख्तसर थी। ख़त्म करके उसने प्रिंट का बटन दबाया। प्रिंटर ज़ू ज़ू की आवाज़ के साथ उसके अल्फाज से एक कोरा सफ़ा रंगीन करता गया। कागज़ को बाहर आने में चंद लम्हे लगे। ये चंद लम्हे बहुत भारी थे। फिर उसने कलम की नोक सफ़े के निचले हिस्से पर रगड़ी। नोक ने स्याही को उसके दस्तखत में तब्दील किया और इस सारे फैसले खुद ब खुद होते गए। उसने स्याही को सूखने दिया, फिर सुस्त रवि से उस कागज़ को तह किया, लिफाफे में डाला और उस पर लिखा, कार्मन, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। फिर उसे सील किया और घंटी बजाई। चल लम्हों बाद बटलर ने अंदर झांका। जी सर, ये लिफाफा मैं स्टडी के पहले दराज में रख रहा हूँ। कल वीकेंड है, तुम सोमवार की सुबह उसे कार्मन के हवाले करोगे। ये एक अमानत है। आप कहीं जा रहे हैं सर? मैं सोमवार तक वापस आ जाऊँगा, उम्मीद है। तवक्कुफ़ के बाद इजाफा किया। भारी लिफाफा दराज में रख के उसने दराज बंद किया तो गोया सारे फैसले खुद ब खुद होते गए। मलका यौन सोफों का कुआं रात के उस पहर वीरान पड़ा था। सियाह दिन के वक्त आते थे और अब गेट बंद हो चुके थे, फिर भी अंदर दाखिल होने वाले रास्ते निकाल लेते थे। ये एक कदीम तर्ज का खुला सा सहन था जिसके वस्त में कुआं बना था। अहाता वीरान पड़ा था और ऊपर आसमान खामोशी से उसे देख रहा था। अहाते के एक तरफ दीवार में रास्ता था जो मंदिर की तरफ जाता था। उसकी चौखट पे एक हियोला सा खड़ा था। स्याह लबादे पे स्याह हुड पहने एक लड़की जो एहतियात से इधर उधर देख रही थी। वो अंदर नहीं जा रही थी। उसे कुछ देर पहले यहाँ छुप के एडम का इंतज़ार करना था। एडम को सामने से आना था और वहीं से गुजर के कुएं तक जाना था। वो पहले उसे अंदर आने देना चाहती थी। दफतन हल्की सी आहट हुई, फिर कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ काफ़ी वाज़ेह थी, जैसे नवार्द को छुपने या मुलाकात को खुफिया रखने में दिलचस्पी ना और वो एतमाद से चलता आ रहा। तालिया की अंधेरे में देखती आंखें अचंभे से छोटी हुई। ये एडम के चलने का अंदाज ना था और अगले ही लम्हे उसकी आंखें बेयकीनी से फैली। वान फाते अहाते में दाखिल हो रहा था। उसने स्याह पैंट पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और जेबों में हार डाले वो इधर उधर देखता कुएं की तरफ बढ़ रहा था। वो दम साधे उसे देखे गई। वो कुएं तक आया और उसकी मुंडेर के किनारे पे बैठा। कुएं की सतह जाली से ढकी थी। वो मुड़ के जाली के नीचे गहरे कुएं को देख के बोला, बाहर आ जाओ तालिया, मुझे तुमसे बात करनी है। उसका अंदाज पुरसुकून था, उसमें तहक्कुम भी था और अपनायत भी। तालिया के हलक में कुछ अटकने लगा मगर उसने थूक निकला और सारे आंसू अंदर उतारे। फिर हुड पीछे को गिराई और बाहर आई। अंधेरे से चांदनी का सफ़र उसने लम्हों में किया, यहाँ तक कि वो उसके सामने आ खड़ी हुई।
वो मंडेर पे बैठा अभी तक गर्दन मोड़े कुएं के अंदर झांक रहा था। ये मलाका की एक मलका यौन सोफो का कुआं था जो उसके लिए सन बाओ वांगली ने तामीर करवाया था। यौन सोफो शायद चीन की बेटी थी और मलाका में वो खुद को अजनबी महसूस करती थी, गैर, फॉरेनर। कहते हुए उसने गर्दन मोड़ी और मध्यम मुस्कुराहट के साथ सामने खड़ी तालिया को देखा, जो जैकेट की जेबों में हाथ डाले चुपचाप उसे देख रही थी। स्याह बाल पोनी में बंधे थे और चेहरे से वो मुरझाई हुई लगती थी। तुमने जो सोने में लिखी किताब मुझे पढ़ने के लिए दी थी, उसमें लिखा था कि मलका यौन सोफो मलाका में किसी पे एतबार नहीं करती थी। वो हर एक को अपना दुश्मन समझती थी। वो चाहती थी कि हमेशा खुद को खुद बचाए, क्योंकि उसका मानना था कि कोई किसी को बचाने नहीं आता, कोई किसी को बचाने आया भी नहीं करता। वो तल्खी से ज़ेरे लब बोली, मगर मुंडेर पे बैठे शख्स ने सुन लिया था। उसकी आंखों में वाज़ेह फ़िक्रमंदी उभरी थी। मगर कभी तो तालिया इंसान को दूसरों को मौका देना चाहिए कि वो उसे बचाएं। क्या एक दफ़ा तुम वान फाते पे एतबार नहीं कर सकती? वक्त थम गया। कुआं खामोश था और आसमान पे चांदनी फैली थी। उस चांदनी के हाले में फाते का चेहरा रोशन दिखाई देता था। क्या एक दफ़ा तुम मुझे अपनी मदद नहीं करने दे सकती? वो आहिस्ता से उसके साथ बैठी। बहुत कुछ याद आया। कभी वो अबू अल खैर की हवेली की मंडेर पे बैठी यूं ही बैठते थे और कदीम मलाका को अपने सामने पहले देखते थे, मगर सारा मसला यही था कि उसे सब याद था और फाते को, उसने चेहरा मोड़ के ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा। फाते को कुछ याद नहीं था। एडम क्यों नहीं आया? वो बोली भी तो यही। यूँ लगता था एक ज़माने बाद वो उससे मिली है। उसे नहीं आना था, उसको ये मुलाकात करवाने के लिए मैंने कहा था। वो सादगी से कह रहा था। वो दम साधे उसे देखे गई। आपको मेरी ईमेल मिल गई थी, इसीलिए आपने उस दिन कहा था कि मैं भाग जाऊं। मुझे तुम्हारी बेगुनाही पे यकीन करने के लिए उस ईमेल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तालिया को मैं जानता हूँ, जो इतने महीनों से मेरे लिए काम करती रही है, वो किसी को कत्ल नहीं कर सकती। तालिया ने उसकी आंखों में झांका और उसका दिल डूब सा गया। वो सिर्फ अपनी चीफ ऑफ स्टाफ को जानता था, वो शहजादी ताशा को नहीं जानता था। आपको वाकई मेरा यकीन है? हाँ, मैं नहीं जानता असरा को किसने मारा है, मगर उन्होंने खुदकुशी की है। वो एकदम बोल पड़ी। फाते के अब्रू इकट्ठे हुए। ऐसा नहीं हो सकता। ना यकीन करें, आपको तो इस बात का यकीन भी नहीं आएगा कि मिसेज़ असरा ने ही आरियाना को, उसने तल्खी से कह के सर झटका और सामने अंधेरे में डूबी खस्ता हाल दीवार को देखने लगी। मुझे जुल्किफ्ली नामी आदमी ने वो तहरीर दी थी जो मैं तुम्हारे लिए उसके हवाले कर गया था, उस रात में, जो मेरी याददाश्त से खो चुकी है। मैं नहीं जानता कि वो कितना सच और कितना झूठ है, मगर मैं असरा के बारे में बात करने नहीं आया। उसका लहजा कतई था। तालिया चुपचाप सामने देख रही थी और वो उसको, मैं तुम्हारे बारे में बात करने आया हूँ। आप इस स्कैंडल से खुद को क्यों नहीं निकालते? तालिया ने जैसे सुना ही नहीं था। मैं काफ़ी दिन सोचती रही कि इन कागजात पे आपके दस्तखत कैसे आ गए। यकीनन किसी ने नकली दस्तखत किए होंगे, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद वो आपने ही किए हों, कोरे कागज़ पे। उसने चेहरा मोड़ के फाते की आंखों में देखा और तल्खी से मुस्कुराई। मिसेज़ असरा ने आपसे कोरे कागज़ पे दस्तखत लिए थे, है ना? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो दस्तखत तो मेरे ही हैं। वो सादगी से शाने अचका के बोला। फ़र्क पड़ता है, वो अफसोस से बोली। आप मिसेज़ असरा को कवर करने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर नहीं ले सकते। ये झूठ होगा, आपको लोगों को हकीकत बतानी पड़ेगी। मेरे 2 बच्चे हैं तालिया, वो सरवाइव कर लेंगे। आप उनके साथ होंगे तो वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। प्लीज़ अपना करियर इस जुर्म के लिए तबाह ना करें जो आपने नहीं किया। सोफिया रहमान की ऑफशोर कंपनी भी सामने आई थी। वो अभी तक तख्त पे बराजमान है। उसका करियर तो बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि वो लीडर नहीं है। लोग उससे सच्चाई की तवक्को नहीं करते, मगर आपके लिए लोगों के पैमाने मुख्तलिफ हैं। वो आपको अज़मत और सच्चाई के जिस मेयार पे बिठा चुके हैं, वो आपको उससे नीचे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस जुर्म को तस्लीम करने से आप अपने लोगों का एतबार खो देंगे। हम दोनों जानते हैं कि आपसे धोखे से साइन करवाए गए थे। प्लीज़ फाते खुद को बचाइए। वो तालिया को देख के नरमी से मुस्कुराया। आज तुम मेरी चीफ ऑफ स्टाफ की तरह बोल रही हो। क्या तुम अपनी जॉब को मिस कर रही हो? शहजादी के तासुरात बदले, माथे पे बल पड़ा और नाक नखवत से सिकोड़ी। मशवरा दे रही हूँ, मुफ्त था, और कंधे अचका के नाराज़ी से सामने देखने लगी। अफसोस हो रहा है मुझे आपके लिए। आप इतने अक्लमंद होके बगैर सवाल जवाब के किसी के दिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे कैसे दस्तखत कर सकते हैं? या अल्लाह! फाते ने जवाब नहीं दिया। वो भी सामने मौजूद उस खंडर ज़दा दीवार को देख के गया। तुम कभी हनामी के सीज़न में जापान गई हो तालिया?
चेरी ब्लॉसम सीज़न में नहीं, मगर मैंने मलेशिया में साकुरा के फूलों को गिरते देखा। मैंने भी। वो खामोश हुआ। इर्द गिर्द फैला अंधेरा पल भर के लिए छट सा गया था। वो सड़क किनारे बेंच पे बैठा था। फिजा में फूलों की खुशबू थी। सड़क पे चेरी ब्लॉसम की तह बिछी थी। करीब से गुजरते बच्चे के जूते कुछ झनका रहे थे। वो हाथ में पकड़ी कॉटन कैंडी की स्टिक गोल गोल घुमा रहा था। कॉटन कैंडी बिल्कुल चेरी ब्लॉसम की तरह थी, इतनी नाजुक कि हाथ लगाने से फना हो जाती थी। असरा के बैठने से फाते की कॉफ़ी छलकी थी। एक ज़मीन बोस फूल दागदार हो गया था। क्या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? वो फाइल उसकी तरफ बढ़ाए कह रही थी। फाते ने फाइल खोली तो ढेर सारे फूल छम से नीचे आन गिरे। उसने आस्तीन से सफ़े से फूल एक तरफ हटाए। क्या सोच रहे हैं? तालिया की आवाज़ पे वो चौंका। यही कि उसने कागजात साइन करवाने से पहले क्या कहा था। वो दोनों अंधेर कुएं के दहाने पे बैठे थे और सामने काई ज़दा खस्ता हाल दीवार उन्हें देख रही थी। क्या कहा था? तालिया ने गर्दन मोड़ के उसका चेहरा देखा। फाते काफ़ी खामोश रहा। इतनी देर के तालिया को अपना सवाल भूल गया। तुम जानती हो चेरी ब्लॉसम किस शय की अलामत है? जवानी में जल्द मर जाने की। हाँ, और नज़ाकत की भी। ये इतना नाजुक होता है कि ज़्यादा देर मौसम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हार मान जाता है और गिर जाता है, शायद इसलिए कि ये किसी और को मौका नहीं देता कि वो उसे बचा ले। ये सिर्फ खुद पे ही इन्हिसार करता है, मगर कोई इंसान हर दफ़ा अपने आप को खुद ही नहीं बचा सकता। मैं चेरी ब्लॉसम नहीं हूँ तवानकू। अरसे बाद वो लफ्ज़ मुँह से निकला। मगर तुम चेरी ब्लॉसम की तरह ज़माने की सारी सख्ती को अकेले झेलने का फ़ैसला कर चुकी हो। ऐसे तुम गिर जाओगी तालिया, ख़त्म हो जाओगी। वो उसकी आंखों में देख के कह रहा था। सारे मौसम रुक गए थे। वक्त उनके आसपास ठहर गया था। हर इंसान को खुद को खुद ही बचाना पड़ता है। हर इंसान ऐसा नहीं होता। वो ज़ोर देकर बोला, तुम ज़िंदगी के सारे मसलों से अकेले नहीं लड़ सकती। फैमिली, दोस्त, ये सब किस लिए होते हैं अगर ये हमारे साथ हमारी जंगें न लड़ सके? मगर हर इंसान अकेला ही होता है। उसे एक दफ़ा तालिया, एक दफ़ा तुम मुझे खुद को बचाने दो। वो उसकी तरफ तिरछा रुख मोड़े ज़ोर देकर कह रहा था। एक दफ़ा तुम हर किसी को अपनी ज़िंदगी से शट आउट करने की बजाय मुझे अपनी मदद करने दो। आप मुझे इसमें से नहीं निकाल सकते। उसकी आंखें भीगने लगी। मिसिज़ असरा मुझे बहुत बुरा फंसा गई हैं। मैं तुम्हें इसमें से निकाल सकता हूँ अगर तुम मुझ पे एतबार करो। आप क्या कर सकते हैं? तुम मुझ पे एतबार तो करके देखो, मैं सब ठीक कर लूँगा। वो धीमी आवाज़ में कतियत से कह रहा था। अच्छा, आप बताइए क्या करूँ मैं? तालिया ने कंधे अचकाए। मैंने इस वक्त तुम्हें कहा था कि भाग जाओ क्योंकि तुम गलत वक्त पे गलत जगह मौजूद थी, मगर मेरा ख्याल था कि तुम वहाँ से घर जाओगी और जब पुलिस आएगी तो तुम्हें गिरफ्तारी दे दूँगी। उसकी आंखें बेयकीनी से खुली। तुम्हें अपना बयान देना चाहिए था। वकील अगले रोज़ तुम्हें ज़मानत करवा लेता। तुम इस सब का सामना कर सकती थी बजाय भागने के। तुम अब भी ये कर सकती हो। वो बेबसी भरे इसरार से कह रही थी। अब भी के अल्फाज पे तालिया बदक के खड़ी हुई और 2 कदम पीछे हटी। आप चाहते हैं मैं जहन्नुम में दोबारा चली जाऊं, जहां से मैं इतनी मुश्किल से निकली थी? मैं मिस्र तक गई, इतनी दूर अपनी आज़ादी खरीदने, और वहाँ भी मैं इतने दिन इस खौफ से लड़ती रही जो इस कैद खाने ने मेरे दिल में बिठा दिया था। और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इसमें चली जाऊँ? क्या तुम एक दफ़ा मेरा एतबार नहीं कर सकती? वो भी खड़ा हो गया और अफसोस से उसे देख रहा था। मुझे मौका दो खुद को बचाने का, मैं तुम्हें इस सब से निकाल लूँगा। मगर तालिया मुराद ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं दोबारा उस जहन्नुम में नहीं जाऊँगी। वो एकदम हरासा नज़र आने लगी थी। तो तुम क्या करोगी? तुम मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। तुम मुझसे दिन की रोशनी में नहीं मिल सकती। तुम सर उठा के यहाँ चल नहीं सकती। तुम हर एक से कट के खौफ से भागते हुए कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? दौलत की कैद में जाने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना बेहतर समझूंगी। वो घरा के बोली और फिर सन्नाटा छा गया। वान फाते के चेहरे पे बेयकीनी उभरी। फिर उसने सर झटका। कम अज़ कम तुम अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म नहीं कर सकती। उसने जैसे मानने से इनकार किया। क्यों समझते हैं आप सब मुझे इतना बहादुर और मजबूत? क्यों लगता है आपको कि तालिया मुराद आप अपनी ज़िंदगी से मायूस नहीं हो सकती? उसे इस बात में गुस्सा दिलाया था। और उसी वक्त बाहर शोर सा मचा। जलती बुझती नीली सुर्ख बत्तियाँ, पुलिस के सायरन। तालिया चौंकी और फिर उसने बेयकीनी से फाते को देखा।
آپ مجھے پکڑوانے آئے تھے، آپ نے پولیس بلا لی؟ فار گاڈ سیک، میں نے نہیں بلایا ان کو، شاید وہ کسی طرح میری لوکیشن ٹریک کر رہے ہوں گے۔ مگر تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے ہوٹ سر پہ گرائی۔ آپ مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے دولت سے ساز باز کر رکھی تھی اور میں ایڈم پہ اعتبار کر کے یہاں چلی آئی؟ نہیں تالیہ، وہ زور دے کر بولا، پلیز مت جاؤ، ان کا سامنا کرو، تم بے گناہ ہو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ مگر وہ مڑ چکی تھی، اس کے قدم دیوار کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کنویں کے پاس کھڑا شخص بے بسی سے آخری دفعہ بولا، تالیہ مت جاؤ، میرے ساتھ رہو۔ وہ الفاظ، وہ لہجہ، وہ اس کے دل کو دھکا دے گیا، مگر اس کے قدم اب نہیں تھم سکتے تھے۔ چند لمحوں میں وہ دیوار پھاند کے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی اور وان فاتح تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ کچھ ثانیے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ احاطے سے باہر نکلا اور مرکزی ہال تک آیا، جہاں 12 دری بنی تھی۔ اس کی چوکھٹ پہ رک کے اس نے باہر سڑک کی طرف دیکھا۔ سڑک کنارے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں ایک ایمبولینس کھڑی دکھائی دے رہی تھی جو زخمی کو لینے آئی تھی۔ ساتھ میں پولیس کی ایک بائک بھی موجود تھی۔ اوہ تالیہ، اس نے کرا کے آنکھیں بند کی اور افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ دبے قدموں ذوالکفلی کے گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے کمر سے پشت ٹکائے چند گہرے سانس لیے، پھر ہڈ اتاری اور راہداری میں آگے بڑھی۔ دیوان خانے کی بتی جلی تھی۔ وہ پہلے اس طرف آئی تاکہ ذوالکفلی سے بات کر سکے، مگر چوکھٹ پہ ٹھہر گئی۔ وہاں ذوالکفلی کے ساتھ فرش پہ ایڈم بیٹھا تھا۔ وہ چند ثانیے کے لیے بالکل ساکت ہو گئی، پھر سوالیہ نظروں سے ذوالکفلی کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ یہ نوجوان بہت ضدی واقع ہوا ہے، میں اسے گھر سے نہیں نکال سکا۔ ایڈم اسے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں چند لمحے اداسی سے ایک دوسرے کو دیکھے گئے، پھر وہ سر کو ہلکا سا خم دے کر بولا، شہزادی، اور مسکرایا۔ تالیہ جواب میں تمکنت سے سر نہیں جھٹک سکی، جیسے قدیم ملاقہ میں جھٹکا کرتی تھی، بس چپ چاپ آگے آئی اور فرش پہ بیٹھ گئی۔ وہ بھی سامنے بیٹھ گیا تو ذوالکفلی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پریشان لگ رہی ہو، میں تمہارے لیے سوپ لاتا ہوں۔ بوڑھے جادوگر نے اپنی ٹوپی سر پہ جمائی اور باہر نکل گیا۔ دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرشی نشست پہ بیٹھے تھے۔ سمجھ نہیں آتا تھا بات کہاں سے شروع کریں۔ تم نے کہا تم مشکل میں ہو۔ وہ تو ہوں، اور تم نے وہاں کنویں پہ وان فاتح کو بھیج دیا۔ آپ دونوں کا ملنا ضروری تھا، اور انہوں نے پولیس بلا لی۔ تالیہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایڈم کے ابرو تہر سے اٹھے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں گرفتاری دے دوں؟ پھر وہ چونکی۔ تم بھی یہی چاہتے ہو کیا ادھر بھی تم پولیس کو لے آؤ گے؟ جو وہ بدک کے اٹھنے لگی۔ نہیں چیتالیہ، وہ تیزی سے بولا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پولیس کو بلا لیں گے، ورنہ میں ان کو کبھی آپ سے ملنے نہیں دیتا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ گرفتاری دیں۔ اگر آپ جیل چلی گئی تو مجھے کون بچائے گا؟ تالیہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور وہ تذبذب سے اسے دیکھنے لگی۔ ایڈم، تم سچ بول رہے ہو نا؟ وہ بار بار چوکھٹ کو بھی دیکھتی، کوئی معلوم نہیں وہاں سے ابھی پولیس دروازہ توڑ کے داخل ہو جائے۔ ایڈم جھوٹ نہیں بولتا، اور ایڈم آپ کے ایسے کاموں میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے جنہیں آپ وان فاتح سے بھی چھپانا چاہیں۔ اسے یاد آیا ان دونوں کا خزانے والا ایڈونچر۔ یوں لگتا تھا اس واقعے کو واقعی 600 سال گزر چکے ہوں، یا شاید 557 برس۔ ہاں، تم میری ہر بات مانتے تھے۔ وہ قدرے ڈھیلی ہو بیٹھی اور آزردگی سے مسکرائی۔ کیسے ہو تم؟ اب آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ میرا مسئلہ آپ سے بڑا نہیں ہے۔ تم اپنے حملہ آوروں سے چھپ رہے ہو۔ تم چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو، یہاں نیچے کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جو… نہیں چیتالیہ، موت میرے تعاقب میں ہے اور کتابیں مجھے نہیں بچا پائیں گی۔ آپ بتائیے، ایڈم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تالیہ چند لمحے کے لیے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ موم بتیوں سے نیم روشن دیوان خانے کو آزردگی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں وان فاتح نہیں ہوں جو لیڈ کرتے ہیں اور مسئلوں کا حل بتاتے ہیں۔ میں ایڈم ہوں، میں لیڈ ہونے والوں میں سے ہوں۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گا۔ آپ بتائیے، وہ بے لوث انداز میں کہہ رہا تھا۔ تالیہ کا آخری حل اس کے ذہن میں تیار تھا، مگر وہ ایڈم سے کیسے کہے؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذوالکفلی کو معلوم ہو، اور وہ کچن میں تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چٹ نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے ایک پاؤڈر تیار کرنا ہے، اس کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں چاہیے ہیں۔ تم یہ صبح مجھے لا دو گے؟ ایڈم نے چٹ نکالی اور اچنبھے سے اسے دیکھا۔ مگر یہ پاؤڈر آپ کو اس مسئلے سے کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ کون وومن نے کہانی گھڑنی شروع کی۔ یہ داتن کے لیے ہے، اس کو کینسر ہے، وہ مر رہی ہے۔ واٹ؟ ایڈم ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس کے بال جھڑ رہے تھے کیونکہ وہ کیمو کروا رہی تھی، مگر اس نے مجھے کہا کہ وہ کیٹو ڈائٹ پہ ہے اور اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ مگر
ذوالکفلی کے کتب خانے میں میں نے ایک دوا کی ترکیب پڑھی ہے جو اس کا کینسر مکمل طور پہ ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ جادو نہیں ہے، ایک قدیم جاپانی دوا ہے۔ میں اس کو سنگاپور بھجوا دوں گی، تم بس اس کو بنانے میں میری مدد کرو۔ ایڈم افسوس سے گنگ ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ پھر دیکھا کہ ذوالکفلی ٹرے میں بھاپ اڑاتے پیالے لیے آ رہا ہے تو اس نے چپ چاپ پرچی جیب میں رکھ لی۔ ذوالکفلی سوپ رکھ کے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تو ایڈم نے پرچی نکال کے پڑھی اور اچنبھے سے پوچھا، یہ عجیب طرح کی جڑی بوٹیاں، ان میں سے کچھ اکثر زہریلی ہیں۔ آر یو شور کہ یہ دوا بنانے کے لیے ہی ہے؟ ایڈم، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ وہ برا مان کے بولی، اور عورت کا مان سے کہا، یہ فقرہ بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے، مشکل دستخط بھی، زہریلی جڑی بوٹیوں کے تلاش بھی۔ اوکے، مجھے آپ پہ اعتبار ہے، میں لا دوں گا، مگر ان سے دوا کیسے بنے گی؟ بڑے بڑے تریاک زہریلی بوٹیوں سے ہی بنتے ہیں ایڈم بن محمد، وہ مبہم سے انداز میں بولی تھی۔ میں تو داتن پہ حیران ہوں، وہ کب سے اس بیماری کا شکار تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ… پلیز اب تم جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ سوپ کا پیالہ اٹھا کے ایک دم کمرے سے نکل گئی۔ ایڈم نے دیکھا کہ اب وہ نیچے جا رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ذوالکفلی نے اسے پکارا۔ ایڈم چونک کے مڑا، بوڑھا جادوگر اس کے پیچھے باہر آ رہا تھا۔ سنو نوجوان، وہ سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا، میں تالیہ کے پلانز میں مداخلت نہیں کرتا، وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ اس میں آزاد ہے، اور میں تمہیں یہاں آنے سے بھی نہیں روکوں گا۔ تم جب آنا چاہو آ جاؤ، مگر کل مجھے شہر سے باہر جانا ہے، میں رات تک آ جاؤں گا۔ اور وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا، تم اس کو کوئی جڑی بوٹی لا کر نہیں دو گے؟ وہ اپنی دوست کے لیے دوا بنانا چاہ رہی ہیں، آپ کی کتابوں سے انہوں نے… ہاں ٹھیک ہے، نیچے ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں طب کے نسخے ہیں، مگر وہ دوا نہیں بنانا چاہتی۔ وہ بے چینی سے بولا، وہ زندگی سے مایوس ہو چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا نہ سوچے۔ ایڈم بن محمد ہنس دیا، تالیہ کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتی۔ ذوالکفلی سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، وہ اس روز سمندر میں خود کو ڈبونے چلی گئی تھی، اگر میں اسے واپس نہ لاتا تو تم اس سے یوں مل نہ سکتے۔ مگر ایڈم پھر سے ہنس دیا، آپ کو غلطی لگی ہوگی، میں تالیہ کو جانتا ہوں، کوئی بھی خودکشی کر سکتا ہے، وہ نہیں، اور اگر انہیں اپنی جان لینی ہوتی تو سمندر تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، خنجر تو ہے ان کے پاس۔ موت کی تکلیف شدید ہوتی ہے، نیچے تہہ خانے میں ایسے زہریلے مادے بنانے کی کتابیں موجود ہیں جو انسان کو بنا تکلیف کے مار دیتے ہیں، مجھے ڈر ہے وہ ایسا ہی زہر اپنے لیے نہ تیار کرنا چاہتی ہوں۔ بنا تکلیف والا زہر، کیا معلوم اس سے بھی تکلیف ہوتی ہو، مگر کوئی اس تکلیف کو بتانے تک زندہ نہ رہ سکا ہو۔ مجھ سے بحث مت کرو لڑکے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، تم اسے کوئی ایسا مواد نہیں لا کر دو گے جس سے وہ اپنی جان لے لے۔ اوکے، میں کہوں گا مجھے وہ بوٹیاں نہیں ملی، اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ ذوالکفلی نے یقین بھی کر لیا۔ بہت بہتر، وہ اسے گھرتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ گلی کے اس پار جاتے ہوئے ایڈم نے مڑی تڑی چٹ نکالی اور اسٹریٹ لائٹس میں اسے پڑھنا چاہا۔ اب اسے یہ سوچنا تھا کہ بوٹیاں اسے کہاں سے ملیں گی۔ وہ تالیہ کا دوست تھا، ذوالکفلی کا نہیں۔ اسے تالیہ سے وفا نبھانی تھی۔ اگر تالیہ نے کہا تھا کہ اسے یہ بوٹیاں چاہیے ہیں تو ایڈم انہیں زمین کے آخری سرے سے بھی ڈھونڈ کے لا دے گا۔ سن باؤ بانگلی کی سرخ حویلی چاندنی میں ڈوبی، اپنے ڈھیروں راز چھپائے وہی کھڑی تھی۔ اس کا صحن اب مزید ویران لگتا تھا کیونکہ مجسمہ وہاں موجود نہ تھا اور اس کا ملبہ تک صاف کر دیا گیا تھا۔ برآمدے میں بنے آتش دان میں ہیٹر جلا تھا جس نے صحن سے آتی سردی کو روک رکھا تھا۔ کنواں، درخت اور صحن کا سرخ اینٹوں والا فرش، سب خاموشی سے برآمدے کو دیکھ رہے تھے جہاں آتش دان کے قریب الیکٹرک چولہے پہ رکھی پتیلے میں پانی گرم ہو رہا تھا۔ فاتح وہیں کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ کوری سفید سویٹر پہنے، وہ ماتھے پہ بال بکھرائے موبائل پہ میسج دیکھتا۔ بی این کے صدر سے مختلف ایک بے نیاز سا آدمی دکھائی دیتا تھا۔ دفتن گیٹ پہ گھنٹی بجی تو فاتح نے گہری سانس لی، موبائل رکھا اور پہلے اوپری کیبنٹ کھولی، ایک اور مگ نکالا اور میز پہ موجود اپنے مگ کے ساتھ رکھا، پھر پتیلے میں ایک دوسرے فرد کی چائے کے پانی کا اضافہ کیا۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے، دروازہ کھول کے اس نے جتا کے کہا، اور خود واپس مڑ گیا۔ ایڈم اس کے تعاقب میں برآمدے تک آیا جہاں اب پتیلی میں پانی کھولتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آپ پہ اعتبار کیا اور آپ نے پولیس بلا لی، ایڈم برہمی سے کہتا وسط برآمدے میں آ رکا۔ اگر مجھے پولیس بلانی ہوتی تو پہلے ان کو ذوالکفلی کے گھر بھیجتا جہاں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ اب پتی کے ڈبے کا ڈھکن کھول رہا تھا، ایڈم کی طرف پوچھ تھی اور چہرہ سنجیدہ لگتا تھا۔ تو پھر وہ کیوں سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے؟ ایڈم الجھن اور خفگی سے بولا،
کیونکہ وہ خوف زدہ ہے۔ اس نے مٹھی میں سوکھے پتے مسلے اور کتیلی میں جھونکے، پتے گرتے ساتھ ہی گرم پانی کے بھنور میں پھنستے چلے گئے۔ تو آپ کو ان کا خوف دور کرنا چاہیے تھا۔ ایڈم کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے پولیس نہیں بلائی تھی، وہ کسی اور کے لیے آئی تھی۔ سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ٹھنڈے سے انداز میں فاتح نے اپنی صفائی دی، ساتھ ہی کتیلی کو ہینڈل سے پکڑ کے ہلایا۔ پتے پانی میں گھلتے ساتھ ہی اسے رنگین کر رہے تھے۔ سارے برآمدے میں چائے کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دے؟ اس نے بٹن دبا کے تپش دھیمی کی اور کتیلی کو ڈھک دیا، پھر ایڈم کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ فرار حل نہیں ہوتا، انسان کو حالات کو فیس کرنا چاہیے، مگر آپ خود تو ایسا نہیں کر رہے۔ معاف کیجیے گا، آپ اس آف شور کمپنی کے بارے میں واضح جواب نہیں دے رہے۔ اتنے دن سے سب آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ فاتح سپاٹ نظروں سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ بھاگتی رہے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دوں، غلط فیصلوں میں بھی۔ انسان کو ہر وقت ناصح سے دوست نہیں چاہیے ہوتے سر، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں، وہ جتا کے بولا۔ اسے معلوم نہیں کس بات کا غصہ تھا، اور تم اسی لیے اس کی مدد کر رہے ہو تاکہ وہ ساری عمر بھاگتی رہے؟ اس کی نوبت نہیں آئے گی، مجھے ان پہ اعتبار ہے۔ چتالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ فاتح مڑا اور پھر چولہا بند کر کے کتیلی کا ڈھکن اتار دیا۔ خوشبودار بھاپ تیزی سے سڑک کو اوپر کو اٹھی۔ اس نے چہرہ پیچھے کر لیا اور چھلنی پیالی پہ رکھی، پھر کتیلی سے سنہری دھار اس میں الٹنے لگا۔ تم اس کی کس کام میں مدد کر رہے ہو؟ وہ کیا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ اگر چیتالیہ مجھے کوئی کام کہیں گی تو میں آنکھیں بند کر کے اسے کروں گا سر، کسی کو بھی بتائے بغیر، چاہے وہ کام اس کے اپنے لیے برا بھی ثابت ہو۔ اب وہ سر جھکائے دوسری پیالی میں چائے انڈیل رہا تھا۔ پتوں کی کڑکدار خوشبو سارے برآمدے کو معطر کر گئی تھی۔ وہ ان کو کسی بھی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا۔ وان فاتح دونوں کپ اٹھا اس کی طرف مڑا اور سادگی سے پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ شہزادی تمہارا دایاں ہاتھ کٹوا دے گی؟ شاہی مورخ۔ اور ایک پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ ایڈم بن محمد سکتے میں آ گیا، لب ذرا سا کھل گئے، وہ پلک تک نہیں جھپک سکا۔ چائے؟ فاتح نے اسے پکارا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک بڑھا ہوا تھا۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ساری ناراضی ہوا ہو گئی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کپ تھاما، آنکھوں میں ابھی تک بے یقینی سے فاتح کو تک رہی تھی۔ آپ کو سب یاد ہے؟ کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ اپنے کپ سے گھونٹ بھر کے اس نے پیالی نیچے کی اور چھوٹے قدم اٹھاتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ باہر چاندنی میں ڈوبا صحن خاموش پڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کب سے؟ ایڈم نے کمزور لہجے میں پکارا۔ گرم کپ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں سرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نیند کتنی گہری تھی، جاگنا زیادہ اہم ہے، وہ اندھیر درخت کو دیکھتے ہوئے گھونٹ بھر کے بولا۔ مگر کیسے؟ ایڈم بے جان قدموں سے چلتا اس کے عقب میں آ رکا۔ کل رات یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک کاغذ لکھا تھا، اس کو دراز میں رکھنے کے بعد مجھے ملاقہ آنے تک سب یاد آ گیا تھا، ایسے جیسے کبھی بھولا ہی نہ ہو۔ اور آپ نے چیتالیہ کو نہیں بتایا؟ وہ صدمے سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ سامنے درخت کو دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے پیتا رہا۔ اگر آج آپ ان کو بتا دیتے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ اس سے کہو کل وہ مجھ سے ملے۔ اس نے ایڈم کی بات کاٹی۔ چند منٹ پہلے اس نے یہ کہا ہوتا تو ایڈم سختی سے انکار کر دیتا، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کل رات، وہی وقت، وہی جگہ، مسکرا کے کہتے ہوئے فاتح اس کی طرف مڑا۔ وہ بالکل پرسکون لگتا تھا۔ سو کے ایڈم نے پھر سے سر کو جنبش دی۔ اب وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ تمہارے خیال میں وہ دوبارہ ملنے پہ راضی ہو جائے گی؟ انہوں نے مجھے ایک کام کہا ہے، میں اس کے بدلے میں ان سے آپ سے ملنے کے لیے کہوں گا۔ اس نے چائے سے بھرا کپ واپس رکھا اور مڑ گیا۔ تب فاتح نے اسے پکارا، ایڈم۔ تھینک یو۔ ایڈم اس کی طرف پشت کیے چند ثانیے کھڑا رہا۔ فاتح نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے لب کاٹے تھے اور آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ لمحہ جس کا اس کو ہمیشہ خوف رہا تھا، وہ آ گیا تھا۔ فاتح کو تالیہ یاد تھی اور تالیہ کو وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ دونوں اپنی جگہوں پہ واپس آ گئے تھے۔ وقت کے اس چکر نے اگر کسی کو برباد کیا تھا تو وہ ایڈم بن محمد تھا۔ آپ کو شکریہ کہنا بھی چاہیے سر، کیونکہ شکر ہے کہ ایڈم بن محمد کوئی خود غرض آدمی نہیں تھا، ورنہ… اور پھر سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا۔
وان فاتح افسوس بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایڈم بن محمد کے انکہے الفاظ میں کیسا درد پنہاں تھا۔ ذوالکفلی کا گھر اگلی صبح اپنے مالک کی غیر موجودگی میں مزید ویران نظر آنے لگا تھا۔ وہ شہر سے باہر تھا، اس لیے آج اس نے تالیہ کا کھانا ٹریپ ڈور سے نیچے نہیں رکھا تھا۔ وہ اب خود کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ذرا سے کھٹکے پہ چونک جاتی، بار بار کھڑکی کی بلائنڈز کو 2 انگلیوں سے کھولتی اور در سے باہر جھانکتی۔ ارد گرد سب سکون تھا، صرف وہی خوف زدہ تھی۔ ناشتے کی ٹرے لیے وہ دیوان خانے میں آئی اور اسے فرش پہ اپنے سامنے سجایا، پھر کافی کا مگ اٹھایا ہی تھا کہ نظر شیلف پہ پڑی۔ وہاں قطار میں بوتلیں رکھی تھی۔ وہ اپنی بوتل کو پہچانتی تھی جو عرصے سے خالی ہو چکی تھی، مگر مرکزی مقام پہ رکھی وان فاتح کی بوتل آج وہ بھی خالی تھی۔ تالیہ کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ اس نے پرسوں رات یہ بوتل غور سے دیکھی تھی اور یہ 3/4 بھری تھی۔ کل وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی اور آج یہ خالی تھی۔ وان فاتح کی یادداشتیں اس کے ذہن کو واپس مل گئی تھی۔ کب؟ یقیناً پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ وہ گزشتہ روز ملاقہ آیا تھا اور پچھلی رات تالیہ سے ملا تھا۔ کیا تب اس کو سب یاد تھا؟ پھر بھی اس نے پولیس بلا لی۔ اس نے تالیہ کو بتایا کیوں نہیں؟ چند لمحے وہ شوق میں بیٹھی رہی اور پھر اسے ڈھیروں غصہ آیا اور آنکھیں بے بسی بھرے زخمی پن سے بھر گئی۔ وہ مارے باندھے ناشتہ کرنے لگی۔ بار بار آنکھوں میں پانی آتا مگر وہ اسے ہتھیلی سے رگڑ دیتی۔ تبھی گھنٹی بجی۔ تالیہ کرنٹ کھا کے اٹھی اور تیزی سے ٹخنے سے بندھا خنجر نکالا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دم سادے کھڑی رہی، پھر باہر سے آواز سنائی دی، میں ہوں ایڈم، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے۔ وہ اسے اندر لائی اور پھر دروازے کو لاک کیا، چٹخنی بھی چڑھائی اور بولٹ بھی اٹکایا۔ آج موسم قدرے زیادہ ٹھنڈا تھا، اس لیے ایڈم نے جیکٹ پہن رکھی تھی، مگر گھر گرم تھا۔ اس نے راہداری میں آتے ہی جیکٹ اتاری اور اسے افسوس سے دیکھا جو اب کھڑکی سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ فکر نہ کریں، کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا، میں بہت احتیاط سے ادھر آیا ہوں۔ تالیہ نے سر جھٹکا اور دیوان خانے میں چلی آئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور بنا تمہید کے کہنے لگا، وان فاتح کو سب یاد ہے؟ جانتی ہوں، ابھی دیکھا ہے۔ وہ تلخی سے شیلف کی طرف اشارہ کر کے بولی اور واپس فرش پہ 2 زانوں بیٹھی۔ ماتھے پہ بل تھے اور اس نے دوبارہ ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ واہ، خاصا ترقی یافتہ جادوگر واقع ہوا ہے ذوالکفلی، کافی اپ گریڈ سسٹم ہے اس کا۔ پھر اس نے تالیہ کے تاثرات دیکھے تو چہرے کو سنجیدہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ انہوں نے پولیس نہیں بلائی تھی، وہ مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہنوز تلخ تھی۔ ایڈم نے گہری سانس لی۔ وہ سارے مسئلے خود ہی حل کر چکی تھی۔ وہ آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں۔ اب کیا بچا ہے جس کے لیے وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہیں؟ کیونکہ ان کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں ایڈم۔ اتنے مہینوں کے ادھورے جواب اور فاتح کے ادھورے فیصلے یاد آئے تو اس کے دل پہ آنسو گرنے لگے۔ جواب ہوگا تو ملنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ان کی بات سن لیں۔ آج رات وہیں جگہ وہیں وقت، فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک پوٹلی نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو درکار تھی۔ تالیہ دنگ رہ گئی۔ تمہیں یہ اتنی جلدی کیسے ملی؟ آپ کو ڈھونڈنا ان جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل تھا۔ مگر چہ تالیہ، آپ کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہی؟ تالیہ نے تیزی سے پوٹلی جپٹی اور کھولی، پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو خاموشی سے اس کو نبھاؤ۔ میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہو۔ ایڈم کو ذوالکفلی کی بات یاد آئی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ وہ کہیں، اپنی جان مت دینا، مگر نہیں، جس تالیہ کو وہ جانتا تھا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا، بس حامی بھر لی۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ چلا گیا تو تالیہ دروازہ بند کر کے راہداری میں آئی تاکہ نیچے جا سکے، مگر اسی پل دوبارہ گھنٹی بجی۔ وہ چونکی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، کوئی بے چینی سے بار بار گھنٹی بجا رہا تھا۔ پھر دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ اس نے پوٹلی سینے سے لگائے، اس طرح سے بند دروازے کو دیکھا۔ اب کون آیا تھا؟ اندھیرا ملاقہ شہر کو دھیرے دھیرے نکل رہا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنیاں مغرب ڈھلتے ہی جل اٹھی تھی، مگر وہ اندھیرے سے لڑنے میں ناکام نظر آتی تھی۔ آسمان پہ آج ایک بادل تک نہ تھا، صرف سناٹا تھا اور تارے تھے، اور تارے خاموشی سے یون صوفوں کے کنویں کو دیکھ رہے تھے جو خستہ حال دیواروں سے گھرے احاطے میں واقع تھا۔ کنویں کی منڈیر پہ وہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں گھاس کا تنکا تھا جسے وہ دھیرے دھیرے توڑ رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باوجود اس نے سویٹر یا جیکٹ نہیں پہنی تھی، بلکہ سیاہ شرٹ کے آستین بھی موڑ رکھے تھے۔ بار بار وہ کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر دوبارہ سے تنکے کے ٹکڑے کرنے لگ جاتا۔
اسے احساس بھی نہ ہوا اور کب فضا میں اس کی مانوس خوشبو گھلتی گئی۔ فاتح نے چونک کے سر اٹھایا، پھر تنکا ہاتھ سے پھسل جانے دیا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج اس نے کورے سفید رنگ کا باجوک رنگ پہن رکھا تھا اور گردن میں مفلر کی طرح سرخ سٹول لے رکھا تھا۔ بال پن لگا کے آدھے باندھ رکھے تھے اور دائیں کان کے اوپر ننھا سا چیری بلاسم کا نکلی پھول اٹکا تھا۔ کانوں میں قدیم ملاقہ سے لائے ٹاپس اور ہاتھ میں وہی سرخ یاقوتی انگوٹھی تھی۔ تالیہ کا چہرہ اسی طرح سفید اور بے رونق تھا، مگر وہ تیار لگ رہی تھی۔ کس شے کے لیے تیار؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور آسمان پہ بکھرے تارے ان کو۔ تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ مجھے کیسے اکیلا چھوڑ گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں گلا لیے بولی تھی۔ آپ نے میرے بابا سے سودا کر لیا، اپنی یادداشتوں کا سودا، اور مجھے اعتماد میں لینا بھی ضروری نہ سمجھا؟ اس کے پاس بہت سے شکوے تھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا۔ آپ مجھے بتا تو سکتے تھے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں نہ جان پاتی؟ جانتے ہیں جب ہم واپس آئے اور میں آپ سے پارٹی میں ملی تو مجھے کیسا دھچکا لگا؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ آپ مجھے بھول گئے تھے اور مجھے لگا مجھے ساری دنیا بھول گئی ہے۔ آئی ایم سوری، وہ اس سے نگاہ ہٹائے بغیر دھیرے سے بولا۔ میں تمہیں وقت سے پہلے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پھر مجھے آزاد کر دیتے اس زبردستی کے رشتے سے، اس بنا ثبوت کے تعلق سے۔ مجھے خود سے باندھ کے کیوں رکھا؟ بے بسی بھرے غصے سے لبریز آواز بلند ہونے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا، مگر میں نہیں کر سکا، وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں تحریری طور پہ آزاد کرنا چاہتا تھا، مگر جب ذوالکفلی نے مجھے وہ 3 سوال بتائے تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم میرے لیے سب سے اہم ہو۔ تمہارے بغیر میں کبھی اپنی زندگی کے ان بھولے ہوئے 4 ماہ کو یاد نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کے لیے سب سے اہم ہوں؟ وہ تلخی سے سر جھٹک کے ہنسی، پھر آگے آئی اور کنویں کے منڈیر پہ بیٹھی اور گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ میرے باپ سے سودا کر لیا ہے۔ میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ آریانہ کی موت میں اسرا کا ہاتھ تھا۔ میں اہم تھی تو اتنے ماہ مجھے ایک باڈی وومن کی طرح ٹریٹ کیوں کیا؟ آپ تو سب بھول گئے تھے، اپنی زندگی الیکشن اور ہائی ایمبیشنز میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی آپ کو اندازہ بھی ہے؟ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وقت کے دونوں مسافر اب شکستہ حال سے کنویں کے منڈیر پہ بیٹھے اندھیر دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھا تھا میرا بھول جانا ہی ٹھیک ہے، تم آزاد ہو جاؤ گی اور میں واپس اپنی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ میرے ایمبیشنز مختلف تھے، مجھے اپنے ملک کو تسخیر کرنا تھا، میں وہ سب بھلا دینا چاہتا تھا۔ مجھے بھی؟ شہزادی نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا تو فاتح نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ میں غلط تھا، مجھے راجا سے سودا کرنے کے بعد علم ہوا کہ آریانہ کو کس نے مروایا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اس بات کو نہیں بھولنا چاہتا۔ میں نے وہ نشانیاں تمہارے لیے چھوڑی تاکہ تم مجھے وہ یاد کروا دو۔ آپ نے مجھے خود سے صرف اس لیے باندھے رکھا تاکہ میں آریانہ کے قتل کا معمہ حل کر سکوں۔ آپ نے یہ میرے لیے نہیں کیا، آپ نے خود کو چنا۔ آپ خود غرض وان فاتح۔ میں غلط تھا۔ انسان کو بعض دفعہ خود اپنے آپ کو سمجھنے میں زمانہ بیت جاتا ہے، وہ نہیں جان پاتا کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے۔ میں نے خود کو کہا تھا کہ میں صرف آریانہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ لیکن دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور تالیہ کے دل کا کیا؟ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کام کرنے کی وجہ میری ساری زندگی داؤ پہ لگ گئی، میں پبلک فگر بن گئی، میرے خلاف انکوائریز کھل گئی، اور اب آپ کی وجہ سے میں ایک قاتل کے طور پہ جانی جا رہی ہوں۔ آپ کے سارے فیصلے غلط تھے وان فاتح، آپ کے فیصلوں کی سزا میں نے بھگتی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو چنا اور آپ نے خود کو۔ کیا تم مجھے ایک دفعہ موقع دے سکتی ہو کہ میں تمہیں چنوں؟ وہ اسے دیکھ کے سنجیدگی سے بولا تو یکدم وقت ٹھہر گیا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھنے لگی۔ شاید اوپر بکھرے تاروں نے بھی دم ساتھ لیا تھا۔ آپ مجھے چنیں گے؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ اداسی سے مسکرایا۔ میری زندگی میں اس وقت تم سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے، تم میری وجہ سے اس سب میں پھنسی ہو، مجھے خود کو اس میں سے نکالنے دو۔ میں آپ کے لیے اہم ہوں۔ وہ پھر سے تلخی سے ہنسی، سارا فسو ٹوٹ گیا۔ اس کو جیسے وہ یقینی سی تھی، وہ بھلا فاتح کے لیے اہم کیسے ہو سکتی تھی؟
ہم نے ایک زمانہ ساتھ گزارا ہے تالیہ، میں مانتا ہوں کہ میرے فیصلے غلط تھے، مگر میں تمہیں اس قدیم دنیا سے نکال کے واپس یہاں لانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرو، جرائم اور دھوکہ دہی سے پاک زندگی، اور اس زندگی میں وان فاتح کو کبھی تالیہ یاد نہ رہے، ہے نا؟ آپ اپنے فیصلوں کی جتنی صفائیاں دے ڈالیے، آخر میں سچ یہی ہے کہ آپ نے تالیہ کو بھول جانا مناسب سمجھا، مگر پھر صرف اپنی یادداشتیں واپس لانے کے لیے اسے اپنے سے جوڑے رکھا۔ اب آپ کو سب یاد آ گیا، اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے تم خود بھی کسی چیری بلاسم کی طرح ہو، وہ اس کے کان میں اٹکے پھول کو دیکھ کے بولا۔ وہ نقلی تھا مگر اصلی کا گمان ہوتا تھا، اور چیری بلاسم نازک ہوتے ہیں، وہ تنہا سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جلدی مر جاتے ہیں، انہیں جلدی مر جانا چاہیے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ تم ایک دفعہ مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا تالیہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ فاتح نے گہری سانس لی، کنویں کا پانی اور اس میں گرے لاتعداد سکے دم سادے سننے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں؟ اس نے ملامتی نظروں سے فاتح کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے وان فاتح، آپ بیچ راستے کے چھوڑ دینے والوں میں سے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس جنگل سے تمہیں نکالوں گا، کیا میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ تمہیں جدید ملاقہ میں واپس لاؤں گا، وقت کی قید سے نکال کے، کیا میں نے وہ وعدہ توڑا تھا؟ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں تالیہ، اور آپ کے وعدوں کی قیمت میں نے چکائی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ وان فاتح کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھے ملنے آ گئی تو مجھے لگا تم میری بات مان لو گی، میں کسی اور شے کے لیے آئی تھی۔ وہ منڈیر کنارے بیٹھا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا سفید لباس چمک رہا تھا اندھیرے میں کفن کی مانند۔ کس لیے؟ وہ چونکا۔ میں آپ کو خدا حافظ کہنے آئی تھی، ہم آج کے بعد کبھی نہیں ملیں گے۔ فاتح کے ابرو پریشانی سے اکٹھے ہوئے، وہ دھیرے سے اٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اب تھک چکی ہوں، میں دولت اور اس کے آدمیوں سے اب نہیں لڑ سکتی، تالیہ کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ تم کیا کرو گی؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ میرے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، میں ملک نہیں چھوڑ سکتی، داتن مجھ سے الگ ہو گئی، میں ایک مفرور مجرم بن کے رہ گئی ہوں، میرا گھر، میرے بینک اکاؤنٹس سب مجھ سے چھن گیا ہے۔ اور وان فاتح؟ تالیہ چل ہمیں کچھ بول نہ سکی۔ آپ کو تو میں نے عرصہ ہوا کھو دیا تھا۔ تالیہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تم نے سفید کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اسے ایک دم عجیب سا احساس ہوا جیسے کچھ غلط تھا۔ یہ آخری ملاقات تھی اور لوگ الوداع کرتے ہوئے سفید ہی پہنتے ہیں، یا پھر وہ سیاہ پہنتے ہیں؟ آج کل مجھے چیزیں ٹھیک سے یاد نہیں رہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ آپ مجھے میری چوائسز کے لیے معاف کر دیجیے گا، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرے اندر کلر انسٹنکٹ نہیں ہے، کسی کے دل پہ پیر رکھ کے فیصلے کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، مگر اب میں یہ کر سکتی ہوں۔ وہ چوکھٹ تک پہنچ چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، تالیہ مڑی اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ دوسرا احاطہ سنسان پڑا تھا، وہ کہیں نہیں تھی، مگر اس کا آخری چہرہ فاتح کے ذہن کے پردے پہ نقش ہو چکا تھا۔ بھیگی سیاہ آنکھیں، آدھے بندے چھوٹے بال، کان پہ لگا پھول، کیا تھا اس کے انداز میں جو ڈسٹرب کر رہا تھا؟ تالیہ واپس آئی تو اپنے آنسو خشک کر چکے تھے، ذوالکفلی واپس آ چکا تھا۔ اس وقت وہ دیوان خانے میں بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اسے تیزی سے راہداری سے گزرتے دیکھ کے ٹھٹکا تالیہ، مگر وہ سنے بغیر سیدھی نیچے آئی۔ اس کے چھوٹے سے کمرے میں چائے کا سامان رکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں دوبارہ رگڑی اور کیٹل میں پانی گرم کرنے رکھا، پھر اسٹول کے پلو سے بندھی گھرا کھولی۔ اس میں سے ایک پڑی تھی جس کے اندر پسا ہوا جامنی صفوف نظر آتا تھا۔ اس کی کوئی خوشبو نہ تھی، اس کا کوئی ذائقہ نہ تھا، اور دیکھنے میں وہ بے ضرر سا پاؤڈر لگتا تھا۔ کیا سارے راستے بند ہو چکے تھے؟ کیا یہی واحد راستہ تھا سارے مسئلے ختم کرنے کا؟ ہاں، اس نے لب بھینچے اور بہت سے دلوں پہ پیر رکھ کے صفوف پیالی میں ڈال دیا، پھر گرم پانی اس میں انڈیلنے لگی۔ آنکھیں ایک دفعہ پھر بھیگنے لگی۔ وان فاتح کتنی دیر اس احاطے کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ اس کے ابرو فکر مندی سے بھینچے تھے اور آنکھوں میں پریشانی تھی۔ وہ جیسے ہی گئی تھی، فاتح کو اس کی فکر شروع ہو گئی تھی۔ بالآخر وہ وہاں سے نکلا اور کار کو بے مقصد سڑک پہ ڈال دیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بار بار اپنا فون دیکھتا تھا، ایڈم کو کال ملا ہے یا نہیں، کس سے پوچھے، تالیہ کے بارے میں،
اس کی فکر مندی اب شدید پریشانی میں بدل رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں تھی اور اسے نہ جانے کیوں محسوس ہونے لگا کہ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ شدید مایوسی میں انسان سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ وہ کب کیا کر ڈالے۔ بالآخر اس نے ایڈم کو کال ملائی۔ کار فون کے اسپیکرز پہ اس کا ہیلو گونجا تو فاتح نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، ایڈم، تالیہ کہاں ہے؟ کیا وہ ملنے نہیں آئی؟ آئی تھی مگر وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ایڈم چپ ہو گیا۔ وہ خوف زدہ ہیں اور… نہیں ایڈم، کچھ غلط ہے۔ کیا تم اس سے ابھی رابطہ کر سکتے ہو؟ میں کوشش کر سکتا ہوں مگر اس نے تمہیں کیا کام کہا تھا؟ یکدم اسے یاد آیا۔ وہ ان کا ذاتی کام تھا اور اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ برا مانیں گی۔ ایڈم، اس نے کیا کہا تھا؟ وہ درشتی سے زور دے کر بولا۔ ایڈم تذبذب سے چپ ہو گیا۔ فاتح نے تیسری دفعہ بات دہرائی اور ایڈم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سچ بولے یا جھوٹ۔ وہ چند مخصوص جڑی بوٹیوں کی تلاش میں تھی جن سے وہ لیانا صابری کے لیے دوائی بنا سکتی ہیں۔ کیسی جڑی بوٹیاں؟ اس نے بریک پہ پاؤں رکھا اور کار کو سڑک کنارے روک لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نسخہ ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کس قسم کی جڑی بوٹیاں تھی وہ زہریلی تھی مگر بہت سی دوائیں زہریلی بوٹیوں سے بھی بنتی ہیں اور… ڈیم اٹ ایڈم، اس نے جھڑک کے اسے خاموش کروایا۔ وہ کہاں ہے؟ ذوالکفلی کے گھر میں؟ پلیز وہاں مت جائیے گا، اگر آپ وہاں گئے تو وہ مجھ پہ خفا ہوں گی کہ… مگر فاتح نے سنے بغیر فون بند کیا اور تیزی سے کار سٹارٹ کی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ ایکسیلیٹر پہ زور سے پیر رکھے اس نے کار کو دوبارہ سڑک پہ ڈال دیا۔ وقت کم تھا، سارے کھیل وقت کے ہی تھے۔ ذوالکفلی کا دروازہ اس نے جتنی زور سے پیٹا تھا، بوڑھا جادوگر پریشانی سے باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ ٹھٹکا۔ وان فاتح، تالیہ کہاں ہے؟ اس کے چہرے سے شدید اضطراب جھلک رہا تھا اور اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مزاحمت نہیں کر سکا۔ راستہ چھوڑ دیا اور راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نیچے گئی ہیں، ابھی کچھ دیر کے لیے اوپر آئی تھی، میرے پاس بیٹھی تھی مگر وہ پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ فاتح نے جواب نہیں دیا، بس ہاتھ سے اشارہ کیا تو ذوالکفلی آگے آیا اور جھک کے ٹریپ ڈور کھولا۔ نیچے موجود کتابوں کا مقبرہ نیم روشن تھا۔ وان فاتح تیزی سے زینے اترتے نیچے آیا تو دیکھا وہاں ایک کونے میں ڈھیروں موم بتیاں جلی تھی۔ قدیم کتابوں کے ریک قطار در قطار رکھے تھے اور دور سامنے ایک دیوار کے ساتھ تالیہ زمین پہ اکڑو بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گھڑی تھی جس کی ٹک ٹک وہ سن رہی تھی، جیسے لمحہ لمحہ گن رہی ہو، جیسے انتظار کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ اداس تھا، وہ بے رونق اور مرجھایا ہوا۔ تالیہ، وہ پھولے تنفس کے ساتھ کہتا سامنے آیا تو وہ چونکی۔ اسے دیکھ کے وہ ابرو حیرت سے اٹھے۔ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ پریشانی سے کہتی اٹھی، پھر فاتح کے عقب میں آتے ذوالکفلی کو دیکھا جو متعجب نظر آتا تھا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، مگر تم اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ رکا اور غصے سے بولا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کو کس نے؟ مجھے ایڈم نے کہا کہ اس نے تمہیں زہریلی جڑی بوٹیاں لا کے دی ہیں۔ کیا؟ میں نے اسے منع کیا تھا۔ ذوالکفلی تیزی سے آگے آیا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تالیہ نے لب کاٹے۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے پاس اس زندگی میں کوئی امید نہیں بچی تھی۔ آئی ایم سوری۔ فاتح کے دل کو دھکا سا لگا، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے وہ زہر دو جو تم نے بنایا ہے۔ اس نے ہتھیلی سامنے کی مگر یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اس کو اندازہ تھا کہ اب دیر ہو چکی تھی۔ تالیہ نے بے بسی سے شانے اچکا دیے، آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا، ہاتھ ڈھیلا ہو کے پہلو میں جا گرا۔ ذوالکفلی البتہ تیزی سے آگے آیا اور اس کو کونی سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ کون سا زہر کھایا تم نے؟ ہاں مجھے بتاؤ، میرے پاس اس کا تریاک ہوگا، وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نظریں جھکائے کھڑی لب کاٹتی رہی، وہ کچھ نہیں بولی۔ فاتح کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جمی تھی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ تالیہ، میں پوچھ رہا ہوں تم نے کون سا زہر کھایا ہے؟ ہر زہر کا تریاک ہوتا ہے، ذوالکفلی نے چلا کے پوچھا تھا۔ تالیہ مراد نے سر جھکائے گہری سانس لی، پھر اس نے آنکھیں رگڑی اور پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ان میں ایک مخصوص چمک تھی۔ کس نے کہا کہ زہر تالیہ نے کھایا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ذوالکفلی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر وہ بے اختیار پیچھے ہٹا۔ زہر میری کافی میں نہیں تھا شکار باز، زہر تمہاری کافی میں تھا جو ابھی تم نے میرے ساتھ پی تھی۔
वो तल्खी से मुस्कुरा के कह रही थी। जुल्किफ्ली सख्ती में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। वान फाते ने अलबत्ता घबरा के आंखें बंद की। एडम तालिया को जानता था, सिर्फ एडम उसे अच्छे से जानता था। वो जानता था तालिया मुराद कभी अपनी जान नहीं ले सकती। जानते हो सबसे मुश्किल काम क्या होता है? किसी कौन मैन को कौन करना। वो सीने पे बाजू लपेटे कहते हुए धीरे धीरे चलने लगी थी। तुमने मेरे बाप को अपने जैसा जादूगर बनाया था। तुमने हम सब की जिंदगियां बर्बाद की थी। तुम्हारी वजह से हम वक्त के चक्कर में फंसे थे। मुझे तुम पे रहम नहीं आता जुल्किफ्ली। मैं तुम्हारे पास पनाह के लिए नहीं आई थी, मैं तुम्हें कौन करने आई थी। वो धीरे धीरे उसके गिर्द दायरे में टहल रही थी। तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए था, मगर मैं वो तुमसे कैसे लूँ? इसके लिए मुझे तुम्हें ये यकीन दिलाना था कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। तुम्हारे पास मुझे अपने यहाँ ठहराने के सिवा कोई चारा नहीं था। और मैं ये भी जानती थी कि तुम्हारे पास एक कुतुब खाना है। पापा ने मुझे बताया था कि हर शिकारबाज के पास होता है। तुमने मुझे बिल्कुल वहीं ठहराया जहाँ मैं ठहरना चाहती थी। और एडम ने मेरी मदद की ऐसा जहर तैयार करने में जिसको खाने के बाद तुम्हें तब इल्म होगा जब देर हो चुकी होगी। और इस वहशतनाक लम्हे में जुल्किफ्ली ने अपने हाथों की पुश्त को देखा। उसके नाखून हल्के हल्के नीले पड़ने लगे। उसने बेयकीनी से तालिया को देखा। कौन सा जहर था वो हल्का सा घराया। उसकी आंखें सुर्ख हुई। उसका तर्याक तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है, और मैंने तुम्हारे घर में कहीं छुपाया है। वो उसके मुकाबिल खड़ी कह रही थी। तालिया, तुम क्या कर रही हो? फाते ने परेशानी से उसे टोका, मगर बोलने की बारी शहजादी की थी। मैं कोई चेरी ब्लॉसम नहीं हूँ जो ज़रा सी हवा से गिर जाएगा। मैं मलाका की शहजादी ताशा बिनते मुराद हूँ, और मैं अपनी इस ज़िंदगी को ख़त्म करके वापस अपनी असल ज़िंदगी में जा रही हूँ। फिर उसने नज़रों का रुख जुल्किफ्ली की तरफ मोड़ा और हथेली फैलाई। तुम मुझे वक्त की चाबी दे दो तो मैं तर्याक तुम्हें दे दूँगी। तुम मेरे साथ ये करोगी? मैं सोच भी नहीं सकता था। जुल्किफ्ली ने करा के आंखें बंद की। फिर जब उनको खोला तो उनमें बेबसी भरा गुस्सा था। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे जहर नहीं दिया। मगर उसका लहजा शिकस्ता था। तालिया ने मुस्कुरा के कंधे झुकाए। और अगर मैं सच बोल रही हूँ तब तुम्हारे पास चांस लेने का वक्त है क्या? उसकी हथेली अब तक फैली थी और आंखें जुल्किफ्ली पे जमी थी, जिसकी रंगत सफ़ेद पड़ती जा रही थी, होंठ जामनी हो रहे थे। तालिया, ये मत करो, फाते आहिस्ता से बोला। वो अफसोस से उसे देख रहा था, मगर आज तालिया को किसी की नहीं सुननी थी। चाबी, वो चाबी जो तुमने मेरी हेयर पिन से बनाई थी, और इस दफ़ा बोतल का पानी तुम खुद पियोगे, क्योंकि हम में से कोई याददाश्त नहीं खोना चाहता। उसने ज़ोर देकर दोहराया। तो जुल्किफ्ली उल्टे कदमों मुड़ा और ज़ीने की तरफ लपका। मैंने वो सब तुम्हें वापस लाने के लिए किया था, और तुम? वो सदमे और परेशानी से कहता करीब आया। तुम इस कैद में फिर वापस जाना चाहती हो? तालिया ने अजनबी नज़रों से उसे देखा। आपकी दुनिया ने मेरे ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी है। आपको आपकी दुनिया मुबारक हो। मुझे मेरे पापा के पास वापस जाना है। मगर फाते ने सख्ती से नफ़े में सर हिलाया। तुम वापस नहीं जा सकती। तुम हमारी रियासत को ज़ाया नहीं कर सकती। आपने मुझे भूल जाने का इंतखाब किया था, मैं आपको भूल जाने का इंतखाब कर रही हूँ। तुम ये क्यों कर रही हो? वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जब मैं कुछ दिन पहले दातिन से मिली और उससे पूछा कि उसके पास कैंसर की दवा की बोतल क्यों नहीं थी, तो जानते हैं उसने मुझे क्या कहा? वो तकलीफ़ से कह रही थी। उसके इर्द गिर्द का मंजर बदलने लगा। वो झोंपड़े में दातिन के सामने बैठी थी। दीवार पे चेरी ब्लॉसम के गिरते फूलों का हनूज चल रहा था। क्या तुम सच जानना चाहती हो? ताऊ सुशी रोल को ठक ठक काट रहा था और दातिन कह रही थी, मैं सच जानती हूँ, तुम्हें कैंसर है और तुमने उसे मुझसे छुपाया है। इस तस्वीर में तुम्हारी दवा की बोतल, ये बोतल मेरी नहीं है तालिया, दातिन दुख से बोली, और वो ठहर गई। इस तस्वीर में एक तीसरा शख्स भी है जिसे तुम हमेशा नज़रअंदाज कर जाती हो। ये दवा एडम की है। एडम बीमार है, मैं नहीं। दीवार पे गिरते फूल जैसे फिजा में ठहर गए थे। हम दोनों इस वक्त तुम्हें इसलिए नहीं तलाश कर सके थे क्योंकि मैं एडम की बीमारी के इलाज में उलझी थी। उसने सिर्फ मुझे बताया था, तुम्हें वो परेशान नहीं करना चाहता था। एडम को क्या हुआ है? वो जब से वक्त में सफ़र करके वापस आया, उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी, मगर वो इसे नज़रअंदाज करके काम में जाता रहा। मैं ज़बरदस्ती उसे चेकअप के लिए ले गई तो उसका कैंसर डायग्नोज़ हुआ, लेकिन ये कैंसर नहीं था। ये कोई ऐसी बीमारी थी जो बाज़ाहिर कैंसर की तरह लगती थी और उसे अंदर से खा रही थी, मगर डॉक्टर उसे समझने से कासिर थे। फिर एडम अपनी किताबों की तरफ पलटा और उसने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ कैंसर की कुछ दवाएं मिला के अपना इलाज करने की कोशिश की। 2 माह वो अपनी बनाई दवाई खाता रहा, फिर उसे
فرق نہ آیا۔ پھر وہ اپنی کتاب میں لگ گیا اور اس نے خود کو موت کے خوف سے بے نیاز کر لیا، لیکن میں اس بیماری کو جاننے کے لیے پمبورو کی کتابوں کو کھنگالنے لگی۔ وقت کا چکر، یہ اسے وقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تالیہ نے کرا کی آنکھیں بند کی۔ ہاں، اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ وقت کا سفر انسانی جسم کو شدید تکلیف سے گزارتا ہے، اور اس تکلیف کو زائل کرنے کے لیے بوتل کا وہ پانی پینا پڑتا ہے جس کو پی کر ہی چابی ملتی ہے۔ وہ پانی دراصل اس مرض سے مدافعت کی دوا تھی۔ یادداشت کا کھو جانا اس دوا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ تم نے وہ دوا پی تھی، فاتح نے پی تھی، ایڈم نے نہیں پی تھی، اس لیے اس کا جسم اس چکر سے نکلنے کے بعد اس کے اثرات کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف شکار باز کے پاس ہو سکتا ہے۔ میرے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو ذوالکفلی کے پاس ہوں گی۔ اگر تم اس سے پوچھو تو ذوالکفلی نے کبھی بدلے میں کچھ مانگے بنا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ مجھے نہیں بتائے گا۔ مجھے اس کے کتب خانے تک رسائی چاہیے۔ چینج آف پلان، مجھے ملاقہ جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسی لیے ملاقہ آئی تھی، ایڈم کے لیے۔ مگر نیم اندھیر کتب خانے میں کھڑی تالیہ نے ارد گرد کتابوں کو دیکھا اور زخمی سا مسکرائی۔ مگر ان کتابوں سے معلوم ہوا کہ اس بیماری کا تریاق ذوالکفلی کے پاس نہیں ہے۔ اس بیماری سے وقت کے ایک سفر صرف ایک مسافر کو آج تک شفا ملی، اور جانتے اس کا تریاق کس شکار باز نے بنایا تھا؟ مراد راجہ نے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے تالیہ کا پلان سمجھ آنے لگا تھا۔ تم وقت میں واپس جانا چاہتی ہو اپنے باپ سے ایڈم کی دوا لینے؟ ہاں، پاپا کو نہیں معلوم تھا کہ ایڈم بھی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ مجھے ان کی وہ افسوسناک نظریں یاد ہیں جن سے انہوں نے ایڈم کو ہمارے ساتھ واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے ان کو معلوم تھا کہ میں واپس آؤں گی۔ وہ رکی اور تصحیح کی۔ ہم واپس جائیں گے۔ وہ کونے میں لگے ایک بک ریک تک گئی تھی اور پھر اسے دھکیلنے لگی۔ جیسے جیسے ریک ہٹتا گیا ایک دروازہ سامنے آتا گیا، بھوری لکڑی کا دروازہ جس کے اوپر لگا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ تالیہ نے دروازہ دھکیل دیا، وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک طویل راہداری بنی تھی جس کے اندر مشعلیں روشن تھی، زرد سا اندھیرا بھی تھا، اور سامنے کوئی کھڑا تھا۔ بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھا۔ اسے دیکھ کے فاتح نے گہری سانس خارج کی۔ تم دونوں اس کام میں شریک تھے؟ ایڈم بن محمد نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ وہ کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھا اور سر پہ ٹوپی تھی۔ اس کے کندھے پہ ایک سفری بیگ بھی تھا۔ وہ وہاں کھڑا ساری بات سن چکا تھا، جانے وہ کب سے وہاں موجود تھا۔ میں اکیلی جانا چاہتی تھی، مگر ایڈم جب صبح مجھے جڑی بوٹیاں دینے آیا تو چند قدم دور جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ داتن واقعی کیٹو کر رہی تھی جس سے اس کے بال جھڑے تھے، اور چیتالیہ میری دوا لینے کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہے۔ اسی لیے میں الٹے قدموں واپس آیا اور انہوں نے مجھے سب بتا دیا۔ اب ہم دونوں واپس جا رہے ہیں۔ ان قاتلانہ حملوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ فاتح نے افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عرصے سے اسے اداس اور مزمحل نظر آتا تھا، مگر وہ اداس اور مزمحل نہیں تھا، وہ بیمار تھا۔ سوری سر، مگر ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے وقت کا دوسرا دروازہ بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ تالیہ اس کے برابر میں جا کے کھڑی ہوئی۔ وان فاتح اکیلا رہ گیا۔ تو یہ طے ہے کہ تم دونوں اپنے خفیہ منصوبوں میں مجھے کبھی شامل نہیں کر سکتے؟ اسے افسوس ہوا تھا۔ آپ ہمیں بھول چکے تھے سر۔ ہم نے آپ کو واپس لانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی۔ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم اپنے پروں پہ اڑنا سیکھ چکے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی طرح کے تاثرات تھے، بغاوت، ہٹ درمی، تنفر۔ میں نے تم لوگوں کو واپس لانے کے لیے وہ سب کیا، اور ہم ہمیشہ کے لیے واپس نہیں جا رہے۔ میرا علاج ہو جائے تو ہم واپس آ جائیں گے، اور ہم بنگا رایا مدائیوں کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ذوالکفلی نے غلط کہا تھا کہ وہ کتاب مراد راجہ نے مکمل کروائی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسے ایڈم ہی مکمل کرے گا۔ اور تم دونوں کو لگتا ہے کہ مراد راجہ تمہیں واپس آنے دے گا؟ وہ تلخی سے بولا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ زینے اترنے کی آواز آئی تو فاتح نے پڑھ کے دیکھا۔ ذوالکفلی سفید چہرے کے ساتھ تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بوتل تھی جو خالی تھی۔ اس نے ابھی اس کا پانی پی لیا تھا اور چابی نکال لی تھی۔ کھلے دروازے کو دیکھ کے وہ چونکا، پھر گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں پناہ دینے کی غلطی کی، تم نے مجھے ہی دھوکہ دے ڈالا، وہ تلخی سے کہتے ہوئے قریب آیا۔ مجھے یہ سب سکھانے والا استاد بہترین تھا۔ شہزادی نے مسکرا کے کندھے اچکائے اور ہتھیلی پھیلا دی۔ پہلے تریاق، پہلے چابی، وہ غرائی۔ ذوالکفلی چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ چابی ہاتھ میں دبوچی ہوئی تھی۔ پھر اس نے فاتح کو دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چابی مت دینا ذوالکفلی، مجھے یقین ہے اس نے تمہیں زہر نہیں دیا۔ یہ دونوں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، وہ تنبیہ کر رہا تھا۔
जुल्किफ्ली ने लब काटते हुए वापस उन दोनों को देखा जो बराबर खड़े उस पर चुभती नजरें जमाए हुए थे, जैसे उसे चैलेंज कर रहे हो। फिर उसने अपने नाखून देखे, वो मजीद नीले पड़ते जा रहे थे। वो आगे बढ़ा और चाबी तालिया के हाथ पे रखी। तुम वक्त के साथ खतरनाक खेल खेल रही हो पतरी तालिया, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। देखेंगे, वो जता के बोली और राहदारी में आगे बढ़ गई। सामने दूसरे सिरे पे एक कदीम दरवाज़ा नजर आ रहा था। मेरा तरियाक, वो चीखा था। शहजादी ने जवाब नहीं दिया, अलबत्ता एडम ने मुड़ते मुड़ते कहा था, बेफिक्र रहो, जो बेजायका सफ़ूफ हमने बनाया था वो जहर नहीं था। तुम्हें किसी तरियाक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये अलामात कैह और पानी पीने से सुबह तक ठीक हो जाएंगी। जुल्किफ्ली ने ज़ोर से ज़मीन पर पैर मारा, फिर फाते को देखा जो उसे अफसोस से देख रहा था। तुम अब उनसे चाबी नहीं ले सकते। जबरन या चोरी करके इस चाबी को वापस नहीं लिया जा सकता। तुम इस कदम की कीमत चुकाओगी तालिया। आखिरी फिक्रा उसने चला के अदा किया था। वो दोनों अब राहदारी में दूर होते जा रहे थे। जुल्किफ्ली को गर्दन पे दबाव महसूस हो रहा था। शायद उसे क्या आने वाली थी। वो उल्टे कदमों जीने की तरफ लपका। थैंक यू एडम। वो दूसरे सिरे तक आई और उस दरवाजे तक रुकी। वक्त का दरवाज़ा उसके सामने था, बस ताले में चाबी घुमाने की देर थी। फिर किसी एहसास के तहत मुड़ी तो लम्हे भर को साकित रह गई। फाते उसकी तरफ चला रहा था। तालिया मत जाओ, वो दुख से कह रहा था। तुम्हारी दुनिया ये है, वो नहीं। मुराद राजा तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगा। तालिया ने अजनबी नज़रों से उसे देखा। मैं फ़ैन गर्ल बन के आपके पीछे भागते भागते थक गई हूँ। अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना। मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से वापस लाया था तालिया। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता, वो ज़ख्मी लहजे में कह रहा था। आपने मुझे कभी नहीं चुना फाते, आपने हमेशा खुद को चुना है। आपके सारे फैसले खुद गर्ज थे। वो कह के मुड़ी और ताले को छूना चाहा, मगर उसी लम्हे वो तेज़ी से आगे आया और दोनों के दरमियान से गुजर के उसने ताले को पकड़ा। एडम और तालिया बेइख्तियार पीछे हटे। फाते ने हथेली बढ़ाई तो लम्हे भर को उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसने खुद को चाबी फाते की हथेली पे रखते देखा। तुम मुझ पे गिव अप कर सकती हो, मैं तुम पे गिव अप नहीं कर सकता। सॉरी तालिया, मगर मैं तुम्हें इस सोने के जहन्नुम में अकेले नहीं जाने दे सकता। वो शदीद तकलीफ से ये अल्फाज कहता चाबी ताले में घुमा रहा था। एडम के लब बेयकीनी से खुल गए और तालिया पलक तक न झपक सकी। आप क्या कर रहे हैं? ताला खोल के उसने दरवाज़ा धकेला तो सामने राहदारी में पानी पड़ा था। वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दो दरिया उनके सामने थे। वो उसकी तरफ घुमा और संजीदगी से उसे देखा। मैं तुम्हारा चुनाव कर रहा हूँ। और फिर वो खुद सबसे पहले आगे बढ़ा, जैसे वो हमेशा बढ़ता था, सबसे आगे रास्ता दिखाते हुए। और वो दोनों किसी मामूल की तरह उसके पीछे आते थे। आप नहीं जा सकते, आपके पास पीछे एक ज़िंदगी है, शानदार मुस्तकबिल है, आप वो सब नहीं छोड़ सकते। वो आवाज़ पाकता सी उसके पीछे आई। आप प्लीज़ वापस जाइए। एडम भी परेशानी से उसे पुकार रहा था, मगर वो तीनों दहलीज पार कर चुके थे। जब तक एडम ने मुड़ के देखा, वक्त का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो माजी और मुस्तकबिल के दरिया के दहाने पे खड़े थे। आपने ये क्यों किया? वो बेयकीनी से उसे आगे चलता देख रही थी। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें वक्त की कैद से निकाल लाऊंगा, और वादे कभी पुराने नहीं होते। वो आगे चलता जा रहा था। उन दोनों को भी अब आगे ही जाना था। पीछे के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। फाते ने दरमियान में रुक के एक मिशल दीवार से निकाली और उसे फ़िज़ा में बुलंद किए आगे रास्ता देखता चलता गया। पानी की बूंदें मुसलसल उन पे गिर रही थी। वो भीगते जा रहे थे। आखिरी सिरे पे एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। उस पे भी उसी तरह जंजीरें और ताला बंधा था। महान फाते उसके करीब पहुंचा तो वो जैसे किसी ख्वाब से जागी और एकदम आगे आई। ऐसे के दरवाजे और फाते के दरमियान हाल हो गया। वो ठहर गया। आप वापस चले जाएं, वो भीगी आंखों से उसे देख के बोली। आपके पास आपकी दुनिया में खोने को बहुत कुछ था। फाते मुँह से देख के मुस्कुराया। उसके गीले बाल माथे पे आगे को गिर रहे थे। मेरे पास वहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। गलत, आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे। वो बेचैनी और तकलीफ़ से उसे देख रही थी। जानती हूँ मैंने वक्त के तीनों सवाल कैसे हल किए। जब मलाका आने से पहले मैं एक तहरीर अपनी स्टडी में लिख के रख आया था। कैसी तहरीर? मैंने जान लिया था कि इसको लिखने का बेहतरीन वक्त अभी है, और मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन शख्स तुम हो, और तुम्हें बचाना मेरे लिए सबसे अहम काम है। इसीलिए वक्त ने मुझे मेरी यादें वापस कर दी थी। कैसी तहरीर? क्या लिखा आपने? मैंने बीएन की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं अब मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहा। तालिया के ऊपर जैसे एकदम किसी ने घड़ों पानी उड़ दिया था। वो गुंग रह गई। एडम भी सख्ते में आ गया। मगर क्यों? उस ऑफशोर कंपनी की वजह से। वो असरा ने बनाई थी। सर, आपने मिसेज़ असरा का नाम क्यों नहीं लिया? आपने
آپ نے ان کاغذات کا الزام اپنے سر کیوں لیا جو بلینک تھے اور دھوکے دہی سے سائن کروائے گئے تھے؟ ایڈم افسوس سے کہہ رہا تھا اور وہ مارے صدمے کے مزید کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہاں فاتح زخمی سا مسکرایا، پھر سر اٹھا کے دیکھا۔ اوپر اندھیرا تھا اور بارش ہو رہی تھی، مگر یکایک پانی کی گرتی بوندیں چیری بلاسم کے پھولوں میں تبدیل ہوتی گئی۔ وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ سڑک اور گھاس پہ گلابی پھولوں کی تہ بچھی تھی۔ سامنے چلتا بچہ گلابی کاٹن کینڈی کی سٹک ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ اس کے پیروں سے سکے چھنکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسرا ساتھ آ کے بیٹھی تھی، اس کی کافی ذرا سی چھلکی تھی۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ فاتح نے فائل کھولی تو ایک دم ڈھیر سارے پھول اوپر سے آن گرے۔ سفید کاغذ گلابی پھولوں سے بھر گیا۔ اس نے ہاتھ سے پھول ایک طرف گرائے تھے تو نیچے سے کاغذ نظر آنے لگا۔ وہ بلینک نہیں تھا، اس پہ سیاہ چھپی ہوئی تحریر واضح تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ اسرا نے گہری سانس لی۔ کاش تم بغیر بحث کے اسے سائن کر دیتے، لیکن میں یہ ہماری فیملی کے لیے کر رہی ہوں۔ ہم اس رپورٹر کو ڈائریکٹ پے نہیں کر سکتے فاتح۔ انکوائری شروع ہوئی تو اسکینڈل بن جائے گا۔ میں ایک آف شور کمپنی بنا رہی ہوں، اس کے اکاؤنٹ سے ہم اسے آف شور پے کر دیں گے تاکہ وہ اپنا منہ بند کرے اور ہماری بیٹی کو ناجائز اولاد نہ کہا جا سکے۔ وہ کاغذ اٹھا کے دیکھ رہا تھا، ماتھے پہ بل تھے۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ ہم رسک نہیں لے سکتے اور یہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا۔ رپورٹر کا منہ بند ہو جائے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے۔ آف شور کمپنی بنانا غیر قانونی نہیں ہے، اسے چھپانا غیر قانونی ہے۔ جب الیکشن قریب آئیں گے اور حساسیت ظاہر کرنے ہوں گے تو ہم اس کو بند کر چکے ہوں گے۔ میرے پاسپورٹ کا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے، ورنہ میں خود کھول لیتی۔ پلیز فاتح، سائن کر دو۔ چیری بلاسم بارش کی بوندوں میں بدل گئے۔ وہ تینوں نیم اندھیرے میں اس قدیم دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے بلینک ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں کیے تھے، کمپنی ہم دونوں نے بنائی تھی، صرف آریانہ کو اسکینڈل بننے سے بچانے کے لیے۔ ہم سمجھے تھے کہ رپورٹر کو ایک ہی دفعہ پے کرنا ہوگا، مگر وہ بار بار بلیک میل کرنے لگا۔ تو میں نے اسرا سے کہا کہ کمپنی بند کر دو، کیونکہ اثاثوں کی ڈکلریشن کا وقت آ گیا تھا۔ میں رپورٹر کو اپنے ایک دوسرے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجنے لگا۔ میں سمجھا تھا اسرا کمپنی بند کر دی ہوگی، مگر اس نے نہیں کی، وہ اسے استعمال کرتی رہی۔ میں اس کو بھول بھی چکا تھا، اس لیے میں اس کو پہلی نظر میں نہیں پہچان سکا، مگر پھر مجھے یاد آ گیا تھا کمپنی رکھنا جرم نہیں ہے، اس کو چھپانا جرم ہے، اور میں اس جرم کا مرتکب ہو چکا تھا۔ مجھے استعفیٰ دینا تھا کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کر کے خود جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ لوگوں کو وضاحت دے دیتے، آپ بتا دیتے کہ آپ بلیک میل ہو رہے تھے اور میں نے کمپنی چھپائی۔ یہ جرم ہے، کیوں چھپائی یہ غیر اہم ہے، اور یہ میری بیٹی کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں داغدار کر دے گا۔ میں اسرا اور آریانہ کو کسی کو بھی ڈھال کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا۔ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا جو میں نے صوفیہ سے ڈیبیٹ کے وقت کیا تھا۔ میں نے بھی لا علمی میں اس بات کو ہلکا سمجھ کے ایک جرم کر دیا تھا۔ میرے ضمیر پہ اس کا بوجھ اب بہت زیادہ تھا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ میرے خواب اور ضمیر کی جنگ میں کون جیتتا ہے، اور ضمیر جیت گیا۔ اگر میں خود سچ نہیں بول سکتا تو میں دوسروں کو سچائی کی تلقین کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، کیونکہ میری سیکرٹری ہو یا وکیل، سب خود سے فرض کر چکے تھے کہ مجھ سے بلینک ڈاکومنٹ پہ سائن کروائے گئے ہوں گے، مگر وہ کاغذ بلینک نہیں تھے۔ میں واقعی چاہتا تھا کہ میرے ملک میں بہتری آئے، لیکن کبھی کبھی انسان کو خود کو اس بہتری کی مثال بنانا ہوتا ہے۔ میں سچ بول کے اپنے کریئر اور خواب کی قربانی دے کر اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میں اپنی سچائی نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کندھے اچکا کے تکلیف سے کہہ رہا تھا، مگر اس کے انداز میں اطمینان بھی تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے لگا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، دکھ ہے مگر افسوس نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور اب اس نے زنجیر علیحدہ کی اور تالیہ کو دیکھا۔ اب میں تمہیں بچاؤں گا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ باہر سے ڈھیر ساری روشنی اندر آئی تھی چند لمحے کے لیے۔ تالیہ کی آنکھیں چندھیا گئی، پھر اس نے چوکھٹ سے باہر قدم رکھا۔ سامنے زینے بنے تھے، وہ زینے قدم قدم چڑھنے لگی، اوپر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ تینوں باہر نکلے تو خود کو سن باؤ وانگلی کے گھر کے صحن میں پایا۔ فضا زرد تھی، آسمان صاف تھا، سارے میں بارش کے بعد کی مٹی کی سوندھی سی مہک بسی تھی۔ کونے میں تازہ پانی کا کنواں تھا، دوسری طرف وانگلی کا مجسمہ تھا۔ سرسبز پودے اس صحن میں لہلہا رہے تھے، قدیم زمانے کی خوشبو اس کے اندر تک اترتی چلی گئی۔ تالیہ نے آنکھیں بند کی اور سانس اندر کو کھینچی۔ وہ اپنی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ ہم جنگل میں کیوں نہیں ہیں؟ ایڈم نے تعجب سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کندھے پہ رکھ کے بیگ میں جنگل کے مقابلے کے لیے بہت سا سامان لایا تھا، کیونکہ وقت کے دروازے مختلف جگہوں پہ کھلتے ہیں۔ شاید
ہم پچھلی دفعہ وانگلی کے گھر سے دروازے میں داخل ہوئے تھے اور جنگل میں باہر نکلے تھے. اس دفعہ ذوالکفلی کے گھر میں داخل ہوئے اور وانگلی کے گھر سے نکلے. وہ کہہ کے آگے بڑھی تو فاتح نے پکارا, تم اب کیا کرو گی؟ تالیہ اس کی طرف پلٹی. دھوپ اس کے عقب سے آ رہی تھی, اس لیے فاتح کو اسے دیکھنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنانا پڑا. میں ملاقہ پہ حکومت کروں گی. اس نے اپنے سفید لباس میں کچھ چھپا کے رکھا ہوا نکالا اور سر پہ پہنا. فاتح نے آنکھیں چندھیا کے دیکھا. وہ ہیرو سے مزین نازک سا تاج تھا. پھر وہ مڑی اور آگے بڑھ کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا. باہر چند سپاہی کھڑے تھے. اسے دیکھ کے وہ سیدھے ہوئے. تم کب سے یہاں کھڑے ہو؟ شہزادی نے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا. 4 دن سے شہزادی. جب سے آپ گئی تھی مراد راجا نے حکم دیا تھا کہ ہم یہیں آپ کا انتظار کریں. انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ واپس آ جائیں گی. سپاہی نے ادب سے اطلاع دی. تالیہ نے مڑ کے اسے دیکھا جو برآمدے میں کھڑا سینے پہ بازو لپیٹے تندہی سے اسے دیکھ رہا تھا. پیچھے ایڈم گھوم پھر کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا. شہزادی مسکرائی. مجھے اب جانا چاہیے غلام فاتح. مجھے اپنی شادی کی تیاری کرنی ہے. وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے. تم سلطان سے شادی نہیں کر سکتی. شہزادی نے ابرو اٹھایا. واچ می. اور پھر وہ مڑ گئی. قطار صورت کھڑے سپاہی اطراف میں اڑتے گئے. تالیہ مراد ان کے درمیان سے گزرتی فخر سے سر اٹھائے قدم اٹھا رہی تھی. سورج تیز تھا اور دن کی روشنی میں وہ بنا کسی خوف کے اپنی شاہی سواری کی طرف بڑھ رہی تھی. اسے یہاں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا تھا. اسے یہاں کی عوام چور یا قاتل کے طور پہ نہیں جانتی تھی. وہ آزاد تھی. کالا عہدے دار وردی میں ملبوس بگھی کے ساتھ کھڑا تھا. وہ اس تک رکی اور تحکم سے بولی, میرے محل پہنچنے سے پہلے باپا کو اطلاع مل جانی چاہیے کہ میں آ گئی ہوں. اس کے علاوہ وہ رکی. ابو الخیر سے کہو وہ رات کا کھانا میرے اور باپا کے ساتھ کھائے گا. مجھے اس سے بات کرنی ہے. سپاٹ چہرے کے ساتھ حکم جاری کیا اور بگھی میں سوار ہو گئی. سپاہی نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا. گھوڑے بگھی کو کھینچتے آگے قدم بڑھانے لگے. مجھے بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے. شاہی مورخ نے ایک معذرتی نظر اس پہ ڈالی اور ان کے پیچھے لپکا. چوکھٹ پہ کھڑے وان فاتح نے خاموشی سے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا. اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ؟ عقب میں کھڑی آریانہ بولی تو اس نے گردن موڑی. وہ آنکھوں میں ڈھیروں سادگی لیے اسے دیکھ رہی تھی. میں اسے واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں. میرے بغیر وہ دونوں کبھی واپس نہیں جا سکیں گے. وہ سنجیدگی سے زیر لب بولا تھا. کھلے دروازے سے باہر کچے راستے پہ شاہی سواری دھول اڑاتے ہوئے دور جاتی دکھائی دے رہی تھی. مراد راجہ اپنے دیوان خانے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا. جب چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ رکا اور اس طرف گھوما. سامنے وہ کھڑی تھی, سیاہ بالوں والی, سادہ سفید لباس پہ تاج پہنے. وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اسے دیکھ کے مراد نے گہری سانس خارج کی. مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی باپا. وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی. مراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی یادداشتیں واپس مل گئی ہیں. اسے اس کا باپ یاد آ گیا ہے. کیا وہ دونوں بھی ساتھ آئے ہیں؟ وہ اس سے الگ ہوئی تو مراد نے اسے شانوں سے تھام کے پوچھا. تالیہ نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی. ہاں, مگر وہ واپس جانے کے لیے آئے ہیں. تو چلے جائیں مگر تم. اسے دھڑکا لگا. تالیہ کی آنکھوں میں تکلیف ابھری. میں جان گئی ہوں کہ وہ میری دنیا نہیں تھی. اس دنیا نے اور اس کے باسیوں نے آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف دی ہے باپا. میں نے ان دونوں سے یہی کہا ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی مگر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور تمکنت سے گردن کڑھائی. میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی. میں ملاقہ پہ حکومت کرنے آئی ہوں. بندھارا راجہ مراد راجہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کبھی واپس جانے نہیں دے گا. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اب ہم اگلا باب سٹارٹ کریں گے. بھائی فائنلی یہ دوبارہ پیچھے وقت میں چلیں گے اور ان کا یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. تو خیر مجھے بہت بہت عجیب لگا تھا اور بہت مزے کا لگا تھا. میں کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی جب میں نے پہلی دفعہ اس ناول کو پڑھا تھا. اور خیر اب ویسی فیلنگز نہیں ہیں جیسی سٹارٹنگ میں تھی. تب تو میں کوئی ایسا سوچتی, میں نے کہا یار یہ کون سی دنیا ہے, یہ کیسا ناول ہے. لیکن اب خیر تھوڑا کم ہو گیا, لیکن پھر بھی پڑھتے ہوئے اتنا ہی اچھا لگتا ہے, اتنا ہی مزہ آتا ہے اور اتنا ہی انجوائے کرتی ہوں میں. تو یہ ناول بیسٹسٹ ناول ہے یقیناً, اور آپ لوگوں کو بھی پسند ہوگا. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور ہاں اس کی جو خیر اگلی ایپیسوڈ میں بتا دوں گی. اس کے علاوہ میرے پاس پہلے جو میں نے ریکارڈڈ کیے تھے ناول, اس میں سے 2
ایپیسوڈز اور بھی ہیں، مطلب یہ جو اب اگلا ہم نے شہزادی کی آخری مانگ، یہ والا ناول آدھا میں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد میرے پاس آدھا ریکارڈڈ ہے، اس کے بعد جو اگلا ناول ہے وہ بھی آدھا، مطلب اگلا باب جو ہے وہ بھی ریکارڈڈ ہے. تو بس یہ مجھے تھوڑا سا ریکارڈ کرنا، اور اس کے بعد پھر تھوڑا ناول کمپلیٹ ہی ہو جائے گا، زیادہ نہیں رہتا بس اب باقی. تو پھر ملتے ہیں اگلے باب میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.